قیام پاکستان کو بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ اچھی طرح یاد ہے مجھے کہ وہ رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ تاک راتوں میں شب بیداری کا سلسلہ جاری تھا۔ اس روز صبح ہی سے میری طبیعت کچھ ناساز تھی۔ میں تھانے سے بھی جلدی اٹھ کر آ گیا تھا اور تراویح کی ادائیگی کے لیے مسجد میں بھی نہیں جا سکا۔ عشاء کی نماز کے بعد میں اپنے کوارٹر میں بستر پر لیٹا آرام کر رہا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ یقیناً کوئی اہم معاملہ درپیش تھا، ورنہ میں نے ڈیوٹی دینے والے عملے کو اچھی طرح سمجھا کر آ گیا تھا کہ انتہائی ناگزیر حالات میں ہی مجھے بلایا جائے۔ اس وقت بھی مجھے اچھا خاصا بخار ہو رہا تھا۔ میں نے بستر چھوڑا اور صحن کو عبور کر کے اپنے کوارٹر کا بیرونی دروازہ کھول دیا۔ سامنے حوالدار کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے صوبے خان؟ وہ دھراری لہجے میں بولا، آپ کو بے آرام کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں ملک صاحب، لیکن معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ آپ کو ساتھ چلنا ہوگا۔ کیا ہو گیا ہے ایسا؟ میں نے سوال کیا۔ بولا، محلے بکتے والا میں ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے۔ ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ واردات ہو رہی ہے سے تمہاری کیا مراد ہے صوبے خان؟ جناب ملک صاحب، میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حوالدار صوبے خان الجھن زدہ لہجے میں بولا، ادھر تھانے میں ایک بندے نے اطلاع دی ہے کہ اس کے پڑوس میں ڈکیتی ہو رہی ہے۔ یہ محلہ بکتے والا سے آیا ہے۔ آپ کہیں تو میں فضل دین نامی اس شخص کو یہیں آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ میں اپنی خراب طبیعت کو پیش نظر انداز کر کے باہر آ گیا۔ محلہ بکتے والا میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، فضل خان نے اپنے گھر کا پتہ کیا بتایا؟ حوالدار نے مجھے مذکورہ ایڈریس سمجھا دیا۔ وہ گلی میری دیکھی ہوئی تھی۔ میں پہلے بھی 1-2 مرتبہ اس طرف جا چکا تھا۔ میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم فوراً 2 سپاہیوں کو ساتھ دے کر موقع واردات پر پہنچو۔ میں بھی تیار ہو کر تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ صوبے خان جانے لگا تو میں نے کہا، اور ہاں، اگر تم چاہو تو زیادہ سپاہیوں کو لے جاؤ۔ پتہ نہیں وہاں کیا صورتحال پیش آئے۔ ذرا ہوشیاری سے ہر قدم اٹھانا۔ ڈاکوؤں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ جب ان کی جان کو خطرہ درپیش ہو تو وہ گھر کے ہر افراد کو یرغمال بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایک آدھ پھڑکانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ جو لوگ برکتوں اور رحمتوں والے اس مقدس مہینے میں ڈکیتی جیسے مکروہ فعل سے باز نہیں رہ سکے، ان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ فکر نہ کریں آپ ملک صاحب، میں بہت احتیاط سے کام لوں گا، صوبے خان نے پر یقین لہجے میں کہا اور رخصت ہو گیا۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں نے جلدی جلدی اپنی وردی پہنی، پسٹل کو اپنے ساتھ لیا اور بکتے والا جانے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے تھانے میں بھی جھانک لیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ASI اسلم باجوہ نے مجھے سلیوٹ کیا اور مؤدب لہجے میں بتایا، ملک صاحب، آپ کے حکم کے مطابق حوالدار 4 سپاہیوں کے ساتھ بکتے والا جا چکا ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ارے یار، یہ بخار کیا اہمیت رکھتا ہے؟ میں یہ کہہ کر تھانے سے باہر نکل آیا۔ تم تھانے ہی میں رکو، میں بھی ان ڈاکوؤں کو آئینی زیور پہنا کر تھانے لا رہا ہوں۔ فکر کی کوئی بات نہیں، میں بالکل فٹ ہوں۔ ASI نے بحث مناسب نہ سمجھی اور واپس تھانے کی عمارت کی طرف چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں محلے بکتے والا میں موجود تھا، لیکن اس وقت تک بساط پلٹ چکی تھی۔ بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ جب حوالدار 4 سپاہیوں کو لے کر جائے واردات پر پہنچا تو اس وقت تک ڈاکو اپنا کام کر کے وہاں سے 9-2-11 ہو گئے تھے۔ میں جب مذکورہ مکان پر پہنچا تو ایک روح فرزا خبر میری منتظر تھی۔ ڈاکو اپنا کام تو کر ہی گئے تھے، لیکن جاتے جاتے اس گھر کی ایک جوان لڑکی کو بھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ صفیہ نامی مذکورہ لڑکی کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی اور عید کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ ڈاکوؤں کی تعداد 2 بتائی گئی، جو صفیہ کے کپڑے، زیورات اور خود اسے بھی اٹھا کر لے گئے۔ وہ دونوں گھوڑوں پر وہاں پہنچے تھے، جنہیں انہوں نے مکان کے عقب میں باندھ رکھا تھا۔ صفیہ کے گھر کا ایک دروازہ عقبی جانب بھی کھلتا تھا۔ ڈاکوؤں نے راہ فرار اختیار بالفاظ دیگر واپسی کے لیے یہی دروازہ استعمال کیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس گھر سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہو، کیونکہ جس محلے کے افراد گھر کے بیرونی دروازے پر جمع ڈاکوؤں سے نمٹنے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے، تو تب ڈاکو نہایت خاموشی سے پچھلی جانب گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے نکل گئے۔ گھر کے اندر تو ایک کہرام برپا تھا۔
صفیہ کی والدہ کی حالت خاصی خراب تھی، وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ اس گھر میں صرف 3 افراد رہتے تھے، مغویہ، صفیہ، اس کی والدہ زینت بی بی اور والد قادر بخش۔ صفیہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ عید کے بعد اس کی شادی طے تھی۔ صفیہ کی شادی ملک ارشد نامی ایک نوجوان سے ہونا تھی جو باغبان پورہ کا رہائشی تھا اور کپڑے کی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ حوالدار صوبے خان اپنی ناکامی پر خاصا جھنجھلایا ہوا تھا، حالانکہ یہ اس کی ناکامی نہیں تھی۔ اگر اس کی موجودگی میں ڈاکو لڑکی کو اٹھا کر فرار ہوتے تو اسے قصوروار ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ صوبے خان خامخواہ اس واقعے کا بہت زیادہ اثر لے رہا تھا۔ میں اسے ایک طرف لے گیا اور اس کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے بعد میں نے 2 سپاہیوں کو واپس تھانے بھیج دیا۔ پھر میں نے سب سے پہلے موقع واردات کا تنقیدی جائزہ لیا۔ 2 کمروں پر مشتمل ایک عام سا مکان تھا۔ دونوں کمرے مکان کے پچھلے حصے میں واقع تھے۔ ان کے آگے صحن تھا اور پھر بیرونی دروازہ۔ 2 کمروں میں سے ایک کا دروازہ مکان کے عقبی جانب کھلتا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ڈاکو اسی دروازے سے فرار ہوئے۔ مغویہ کے والد قادر بخش کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ رضیہ اسی کمرے میں تھی جس کا دروازہ گھر کے پچھواڑے میں کھلتا تھا۔ موقع واردات کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے کے بعد میں وہاں پر موجود افراد کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ اس کارروائی میں رات کے تقریباً 10 بج گئے۔ ایک بات کا ذکر تو میں کرنا ہی بھول گیا۔ دونوں کمروں کے آگے وسیع برآمدہ تھا اور باورچی خانہ، واش روم وغیرہ بھی صحن ہی میں بنے ہوئے تھے۔ صحن میں جامن یا غالباً آم کا بھی پیڑ تھا جس کے نیچے 2 بکریاں بندھی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے میں نے قادر بخش کے پڑوسی فضل دین کا بیان نوٹ کیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے تھانے آ کر اس واردات کی اطلاع دی تھی۔ فضل دین کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک دکاندار تھا۔ محلے کے بازار میں اس کا ایک کریانہ اسٹور تھا۔ میں نے اس کے ضروری قوائف نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، فضل دین، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہارے پڑوس میں 2 ڈاکو گھسے ہوئے ہیں؟ جناب ملک صاحب، وہ کنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، میں اپنی دکان بند کر کے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ میں نے قادر بخش کے گھر کے عقب میں 2 گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے تو مجھے حیرت ہوئی۔ جب میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو 2 ڈھاٹا پوش افراد کو قادر بخش کے دروازے پر دیکھ کر چونک اٹھا۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے قریب پہنچتا وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ غالباً انہوں نے پہلی دستک دی ہوگی اور پھر جیسے ہی دروازہ کھلا وہ بھرا مار کر اندر داخل ہو گئے۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد تم فوراً تھانے چلے آئے ہمیں اطلاع دینے؟ نہیں جناب، میں فوراً تھانے نہیں آیا تھا، بلکہ میں نے اپنے طور پر تصدیق کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فضل دین نے بتایا۔ ملک صاحب، میں ان دونوں کو دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گیا۔ اگر ان کے چہروں پر ڈانٹے نہ لگے ہوتے تو شاید میرا اس طرف دھیان بھی نہ جاتا، لیکن وہ جس حلیے اور پراسرار انداز میں فضل دین کا بیان طویل ہونے لگا تو میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، پھر تم نے کس طرح تصدیق کی؟ میں نے فوراً اپنی بیوی کو اس بارے میں بتایا۔ فضل دین نے تفصیل میں جاتے ہوئے کہا۔ رضیہ بیگم نے پوری توجہ سے میری بات سنی، پھر میرے شک کی تائید کرتے ہوئے بولی، تم جاؤ اور پتہ کر کے آؤ کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں نے رضیہ سے کہا کہ وہ جائے اور زینت سے معلوم کرے، لیکن اس نے بتایا کہ زینت سے آج کل اس کی بول چال بند ہے۔ اپنے گھر میں بس ہم دونوں ہی ہیں جی، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں گھر سے نکلا اور قادر بخش کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو میں نے قدرے تیز آواز میں دروازہ بجایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قادر بخش کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کون ہے؟ انداز راز ڈرانا تھا۔ میں نے کہا، یہ میں ہوں قادر، فضل دین تمہارا پڑوسی۔ ہاں فضل دین، کیا بات ہے؟ قادر بخش نے دروازہ کھولے بغیر سوال کیا۔ میرے شک میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اصولی طور پر تو میری دستک کے جواب میں قادر کو دروازہ کھول دینا چاہیے تھا، جیسا کہ پہلا ہوتا آیا ہے، لیکن اس وقت وہ اندر ہی سے سوال و جواب کر رہا تھا۔ میں نے کہا، قادر بخش یار دروازہ تو کھولو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اندر خاموشی رہی۔ چند لمحوں بعد قادر کی آواز آئی، فضل دین، آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، کل صبح تمہاری دکان سے ہوتا ہوا جاؤں گا، پھر جتنی چاہے باتیں کر لینا، ابھی تو میں سونے جا رہا ہوں۔ قادر بخش کا گریز میرے تجسس کو بھڑکا رہا تھا۔ میں نے کہا، یار تم خیریت سے تو ہو نا؟ ہاں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے تمہارے گھر میں 2 اجنبی افراد کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے دانستہ ڈاٹا پوش افراد کے بجائے اجنبی افراد کا لفظ استعمال کیا تھا
تم خیر خیریت سے تو ہو؟ چند لمحوں تک خاموشی رہی، جسے قادر جواب دینے سے پہلے سوچ رہا ہو۔ پھر اس کی آواز آئی، یار فضل دین، تم خام خواہ پریشان ہو رہے ہو۔ جن دو اجنبی افراد کو تم نے دیکھا ہے وہ میرے مہمان ہیں، خیالی سے آئے۔ تم میرے بارے میں پریشان نہ ہو، خیریت سے ہوں میں بالکل۔ اور ہاں، صبح ہماری ملاقات تمہاری دکان پر ہوگی۔ اس کے بعد گھر کے اندر مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے بغور سنا، وہ ایک سے زیادہ افراد کے چلنے کی آواز تھی، کم از کم 2 افراد۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے شک میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یقیناً اس وقت دروازے کے پیچھے قادر بخش کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا۔ اسی کی ہدایت کے مطابق قادر نے میرے سوالوں کے جواب دیے تھے۔ فضل دین نے اپنی بات ختم کر کے خاموشی اختیار کی تو میں نے پوچھا، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ وہ بولا، میں نے گھر جا کر اپنی بیوی کو ساری صورتحال بتائی، پھر اسی کے مشورے پر میں اس پراسرار واقعے کی اطلاع دینے تانے چلا گیا تھا۔ یعنی تم نے ان ڈھاٹا پوش افراد کو قادر بخش کے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر یقین کر لیا کہ وہ ڈاکو ہی تھے۔ یقین کرنے نہ یا کرنے کا کیا سوال جناب، وہ اکتاٹ آمیز لہجے میں بولا۔ اب تو ساری حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ وہ ڈاکو لڑکی سمیت اس کے کپڑے اور زیورات اڑا کر لے جا چکے ہیں۔ میں نے کہا، فضل دین، تم نے تھانے آنے کے بجائے کسی اور محلے دار کو اس واقعے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس وقت جو میری سمجھ میں آیا میں نے وہ کر دیا۔ وہ بے چارگی سے بولا، کیا میں نے تھانے میں اس واقعے کی اطلاع پہنچا کے کوئی جرم کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں تھا میرا، میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ پھر 2-4 مزید سوالات کرنے کے بعد فضل دین کو فارغ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے یہ بھی باور کروا دیا، فضل الدین، ابھی تمہارا کچا بیان ہوا ہے، کل تم کسی وقت تھانے آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دینا۔ وہ مسلیت آمیز لہجے میں بولا، ٹھیک ہے جناب، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور مغویہ کے والد قادر بخش کو کمرے میں بلا لیا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جب موقع کے گواہوں کے بیانات نوٹ کیے جاتے ہیں تو ایک وقت میں صرف ایک ہی فرد سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں۔ رات میں نے کوئی 9 درجن افراد سے پوچھ تاچھ کی، لیکن سب سے زیادہ اہمیت 3 افراد کے بیانات کی تھی، یعنی فضل الدین، قادر بخش اور مغویہ کی والدہ زینت بی بی۔ میں انہی کا ذکر کروں گا۔ میں اس وقت اسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں سے صفیہ کو اغوا کیا گیا۔ قادر بخش کی حالت خاصی ابتر ہو رہی تھی، تاہم اپنی بیوی کی بانسبت اس نے خود کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، قادر بخش، مجھے اس افسوسناک واقعے سے دلی رنج ہوا ہے۔ میں جلد از جلد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب۔ وہ بولا، قادر بخش، وہ دونوں ڈھاٹا پوش شخص کون تھے؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھے، وہ دکھی لہجے میں بولا، میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک لمحے کے بعد اس نے کہا، دیکھنے اور پہچاننے کا کیا سوال جواب، انہوں نے تو اپنے چہرے کو گہرے ڈانٹوں میں چھپا رکھا تھا، اس سے ان کی شناخت ناممکن تھی۔ ہاں، البتہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان میں سے ایک کا قد غیر معمولی طور پر بڑا اور دوسرے کا غیر معمولی چھوٹا تھا۔ یوں سمجھنے کہ اگر ایک 7 فٹ کا تھا تو دوسرے 4.5 فٹ کا ہوگا۔ میں نے پوچھا، ان کی دستک کے جواب میں تم نے دروازہ کھولا تھا؟ نہیں جناب، میں تو اس وقت باتھ روم میں تھا، قادر بخش نے جواب دیا۔ دروازہ میری بیوی زینت نے کھولا۔ وہ زینت کو دھکا دیتے ہوئے گھر کے اندر گھس آئے اور اندر آتے ہی دروازے کو بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ میں جب باتھ روم سے نکلا تو وہ دونوں بندوقوں کے سائے میں صفیہ اور زینت کو کور کیے ہوئے تھے۔ اسی کمرے میں، قادر نے اس کمرے کے در و دیوار پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بتایا۔ پھر انہوں نے مجھ پر بندوق تانتے ہوئے لائنیں حاضر کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے بندوق کے زور پر صفیہ کے تمام کپڑے اور زیورات ہم سے حاصل کر لیے۔ انہوں نے خاص طور پر صفیہ کی شادی کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس گھر میں کافی مال ہوگا۔ ہم یہی سمجھے کہ وہ محض ڈاکو ہیں اور زیورات نقدی وغیرہ لے کر ہماری جان چھوڑ دیں گے، مگر وہ تو جاتے وقت ہماری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد تو صفیہ مائیو بیٹھنے والی تھی۔ ہم لڑکے والوں کو کیا منہ دکھائیں گے اب؟ میں نے پوچھا، وہ نقدی کتنی لے کر گئے ہیں؟ 5,000 روپے، قادر بخش نے جواب دیا۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں 5,000 روپے اچھی خاصی رقم ہوتی تھی۔ یہ جن دنوں کا واقعہ اس وقت سونا 50-55 روپے تولہ مل جاتا تھا اور 4 روپے کا 1 من آٹا آتا تھا۔ میں نے پوچھا، قادر بخش، اتنی بڑی رقم تم نے گھر میں کیوں رکھی ہوئی تھی؟ وہ بولا، میری ایک ہی تو بیٹی ہے ملک صاحب،
میں اس کی شادی بڑے دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا۔ صفیہ ہماری بیٹی تھی اور بیٹا بھی۔ ہم اپنا ہر شوق ہر چاؤ پورا کرنا چاہتے تھے، مگر اب تو… اس نے دکھی لہجے میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں سے باقاعدہ آنسو گرنے لگے۔ میں نے چند لمحات کے بعد سوال کیا، قادر بخش، تمہارا پڑوسی فضل الدین جب تمہارے دروازے پر آیا تھا تو تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کیسے کھولتا دروازہ؟ وہ پیچارگی سے بولا۔ ایک ڈاکو نے بندوق کی نال میری پیٹھ پر ٹھوک رکھی تھی، اس لمبو نے۔ میں وہی کچھ کرتا رہا جس کے لیے وہ ہدایت دیتا رہا۔ گویا فضل الدین کا اندازہ درست تھا۔ میں نے پوچھا، قادر بخش، تمہارا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ جناب، میں لکڑی کے کام کا ماہر ہوں، فرنیچر اور دوسری سجاوٹ کی چیزیں بناتا ہوں۔ دوسرا کمرہ نہایت عمدہ اور زیبتن قسم کے فرنیچر سے بھرا ہوا تھا۔ یہ میں نے صفیہ کو دینے کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا تھا، مگر اب تو صفیہ ہی نہیں رہی۔ لے گئے وہ ظالم میری بچی کو۔ اس کی آواز رند گئی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، فکر نہ کرو قادر بخش، میں بہت جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کرا لوں گا۔ تم ان دونوں ڈاکوؤں کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مجھے بتاؤ، مجھے ہر وہ بات بتاؤ جس سے ان کا سراغ لگایا جا سکے۔ مجھے تو جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جناب، وہ روحان سے لہجے میں بولا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا میں نے پوچھا، قادر بخش، تمہاری کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میرا مطلب ہے یہ کام کسی دشمن کا بھی ہو سکتا ہے۔ میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں نہ تو کسی سے دوستی پال رکھی ہے اور نہ ہی دشمنی۔ کام سے ہی وقت نہیں ملتا۔ آج تک کسی سے میری تلق کلامی بھی نہیں ہوئی، لڑائی جھگڑا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا تھا، اگر تمہاری کسی سے دشمنی نہیں تو پھر یہ دونوں افراد کون ہو سکتے ہیں؟ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ تم نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے قیمتی جوڑے اور زیورات تیار کروا رکھے تھے؟ یقیناً وہ تمہارے حالات سے بھی واقف ہوں گے۔ جناب، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ عید الفطر کے بعد صفیہ کی شادی ہونے والی ہے، قادر بخش نے پرخیال انداز میں کہا۔ آج کل تو ویسے بھی بہت ہی چوریاں ہو رہی ہیں۔ چند روز قبل نوشیرہ روڈ پر بھی شادی والے گھر میں ڈکیتی ہو چکی ہے، اس سے پہلے گوندلا والے میں بھی۔ قادر بخش، میں نے مغیہ کے باپ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ایسی وارداتوں میں ڈاکو صرف قیمتی سامان، زیورات اور نقدی وغیرہ لے کر جاتے ہیں، لڑکیوں کو نہیں اغوا کرتے۔ وہ بے بسی سے سر ہلانے لگا۔ کیا کہہ سکتا ہوں میں جناب؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ قادر بخش، میں نے سنا ہے کہ ارشد ملک نامی ایک نوجوان سے صفیہ کی شادی ہونے والی تھی، جو باغبان پورہ میں رہتا ہے اور کپڑے کی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، اس نے تصدیقی لہجے میں کہا۔ ارشد میری بڑی سالی کا لڑکا ہے، یعنی صفیہ کا خالہ زاد۔ میں نے پوچھا، صفیہ کا رشتہ ارشد سے طے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 6 ماہ ہو گئے۔ گویا یہ رشتہ دونوں گھروں کی رضامندی سے طے ہوا ہے۔ میں نے عام سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ وہ میری بات کی تہ تک پہنچ گیا، جلدی سے بولا، جی بالکل، اور اس رشتے میں ان دونوں کی بھی مرضی شامل تھی۔ میں نے پوچھا، کیا لڑکا اور لڑکی بھی راضی تھے اس رشتے کے لیے؟ جی ہاں، وہ دونوں بھی اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ کیا تم نے باقاعدہ صفیہ سے اس کی مرضی معلوم کی تھی؟ پتہ نہیں جناب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں یہ باتیں خاص مقصد کے تحت کر رہا ہوں، میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ ممکن ہے تمہارے جوابات سے مجھے اس کیس کو سمجھنے میں کوئی مدد مل سکے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ جلد از جلد تمہاری بیٹی کو برآمد کر لیا جائے؟ کیوں نہیں چاہوں گا میں ایسا، وہ بے تابی سے بولا۔ میرا سب کچھ تو صفیہ ہی ہے، اب جیسے بھی ممکن ہے آپ اس کو ڈھونڈ نکالیں، اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ صفیہ کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد ہی ہم نے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر ایک نئے زاویے سے سوال کیا، قادر بخش، یہ رشتہ طے ہونے سے پہلے کیا تمہاری بیٹی کے لیے کوئی اور رشتہ بھی آیا تھا؟ وہ بولا، جناب، جس گھر میں بیری ہوتی ہے وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں، جس گھر میں جوان لڑکی ہو وہاں رشتہ آنا کوئی معمولی بات ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، لیکن آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھو قادر بخش، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس واردات کو محض ڈکیتی کے سمجھنے کے حق میں نہیں ہوں۔ پھر ڈکیتی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ ڈکیتی سے زیادہ ایک اغوا کی واردات نظر آ رہی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے بولا، میرا تو سر چکرا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا میری صفیہ کا ایسا کون دشمن تھا جس نے اسے اغوا کروا لیا۔ میں نے کہا، صفیہ کا ارشد سے رشتہ طے ہونے سے پہلے صفیہ کے لیے کس کا رشتہ آیا تھا؟ میری سوچ گھوم پھر کر ایک ہی نقطے پر آ رہی تھی۔ قادر بخش نے بتایا،
کوئی 1.5 سال پہلے ساجی کا رشتہ آیا تھا میری صفیہ کے لیے، لیکن ہم نے اسے صاف منع کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ ساشی کون ہے؟ اس کا اصل نام تو سجاول ہے، لیکن لوگ اسے ساشی کہتے ہیں۔ تم لوگوں کے انکار پر ساجی نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا جیسے وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، بس ہم نے کورا جواب دے دیا اور ساشی کی ماں ٹھنڈی ہو کر اپنے گھر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، قادر بخش، ساشی کے رشتے سے انکار کی کوئی خاص وجہ تھی؟ وہ بولا، عجیب لفنگا سا لڑکا ہے جناب، آوارہ اور بدمعاش۔ میں اپنی ہیرے جیسی بیٹی کے لیے لچے لفنگے کا رشتہ کیسے قبول کر سکتا تھا؟ ایک ہی تو میری بیٹی ہے۔ آخر میں اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ ہاتھ کی پشت سے آنکھوں پر اترنے والی نمی کو صاف کرنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا سجاول عرف ساجی یہیں بختے والا میں رہتا ہے؟ رہتا تھا پہلے کبھی، اب تو… اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے سوال کیا، اب کہاں رہتا ہے وہ؟ جیل میں۔ اوہ! بے ساختہ میرے منہ سے گہری سانس نکلی۔ ایک لمحے کے بعد میں نے پوچھا، وہ کس کیس میں جیل گیا ہے؟ قتل کے جرم میں جناب، دفعہ 302۔ میں نے چونک کر قادر بخش کو دیکھا۔ ساجی نے کس کو قتل کیا تھا کوئی بد نصیب راہگیر۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا، بری صحبت نے یہ رنگ تو دکھانا ہی تھا۔ آوارہ اور باش لوگوں سے اس کا میل ملاپ تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد ماں بیٹی کو تو جیسے کھلی چھٹی ہی مل گئی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا مرحوم عبدالغنی اپنے پیچھے 25 ایکڑ اراضی چھوڑ کر گیا تھا۔ اسی کی آمدنی پر یہ پل رہے ہیں 4 افراد، ساجی کی ماں ناصرہ اور اس کی 3 لڑکیاں۔ ساجی تو گیا اب عمر بھر کے لیے جیل، کیونکہ اسے عمر قید ہو چکی ہے۔ قادر بخش نے خاصی معلومات افزا انکشافات کیے تھے۔ میں نے کہا، ساجی کو جیل گئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کم و بیش 1 سال، اور 1.5 سال پہلے اس کا رشتہ آیا تھا۔ جی ہاں، لگ بھگ اتنا ہی عرصہ ہوا ہے۔ میں جس زاویے پہ سوچ رہا تھا مجھے اب اس میں ذرا تبدیلی کرنی پڑی۔ میرا خیال تھا کہ کسی شخص نے دیندار یا دانستہ صفیہ کو اغوا کیا تھا، اور وہ شخص صفیہ کا طلبگار بھی ہو سکتا تھا، لیکن قادر بخش کے بقول صفیہ کا واحد طلبگار اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے سانس لے رہا تھا۔ میرے ذہن میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے، اور میرے سامنے بیٹھا ہوا قادر بخش الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا ہوں۔ میں نے موقع واردات پر پہنچتے ہی لوگوں سے معلوم کر لیا تھا کہ ڈھانٹا پوش ڈاکو صفیہ کو اغوا کر کے کس جانب گئے تھے۔ اگرچہ بندوق برادر ڈاکوؤں کا تعاقب کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی، تاہم انہوں نے سمت کی نشاندہی کر دی تھی۔ میں نے اسی وقت 3 افراد پر مشتمل پولیس اہلکاروں کی ایک پارٹی مذکرہ سمت میں روانہ کر دی، لیکن آدھے گھنٹے کی تلاش کے بعد وہ ناکام ہو کر نامراد لوٹ آئے۔ ویسے بھی وہ ڈاکوؤں کو بختے والا سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ان کا ہاتھ آنا تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔ میں قادر بخش سے کام کی کوئی بات نہیں اگلوا سکا۔ وہ ڈھاٹا پوش ڈاکوؤں سے واقف نہیں تھا، کسی سے اس کی ایسی دشمنی نہیں تھی کہ وہ اس دشمنی کو نکالنے کے لیے اس کی جوان بیٹی کو اغوا کر لیتا۔ ایک مہم سا امکان سجاول عرف ساجی کے حوالے سے پیدا ہوا تھا، لیکن اس کا جیل جانے کے بارے میں سن کر یہ امکان بھی دم توڑ گیا تھا۔ اس وقت ایک عورت نے آ کر قادر بخش کو مخاطب کیا، قادر، زینت کو ہوش آ گیا ہے اور وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد محلے کی کئی عورتیں گھروں میں آ گئی تھیں، اور بار بار بے ہوش ہوتی زینت کو انہوں نے سنبھال رکھا تھا۔ قادر اٹھ کر جانے لگا تو میں نے کہا، قادر بخش، میں زینت کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ میں دیکھ کر آتا ہوں جی، کیا حال ہے اس کا؟ میں نے کہا، معلوم ہے مجھے اس وقت تم لوگوں پر ایک بلائے کہانی ٹوٹ پڑی ہے، لیکن تمہاری بیوی کا بیان بھی بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے پورا تعاون کرو گے، تاکہ قانون کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ میں بھی آتا ہوں جناب۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں تنقیدی نظر سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ایک لمحے کو میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے اس کی تفصیلی تلاشی بھی لینا چاہیے، لیکن پھر میں اپنے اس خیال کو عملی جامہ نہ پہنا سکا، کیونکہ اسی وقت قادر بخش اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ زینت بیوی کا رنگ ہلدی کے مانند ہو رہا تھا، اور وہ برسوں کی بیمار دکھائی دیتی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 40 کے لگ بھگ لگایا۔ میں نے پہلے تو سنگین واقعے پر گہرے رم و گنج کا
اظہار کیا۔ پھر قادر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں صفیہ کی ماں سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ قادر بخش نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولی، قادر بخش، تم تھانے دار صاحب کو وہ بات کیوں نہیں بتاتے جو میں تم سے کئی بار کہہ چکی ہوں؟ ہائے، کوئی میری بات کیوں نہیں سمجھتا؟ میری بچی کو ڈھونڈ نکالو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ زینت کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے قادر بخش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی کون سی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے قادر بخش؟ وہ بولا، شاید اس کا دماغ قابو میں نہیں رہا۔ بیٹی کی جدائی نے اس کے ذہن پر گہرا اثر کیا ہے۔ ہاں، کیا ہے میرے ذہن پر اثر۔ زینت بی بی ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، دل پر بھی شدید اثر ہوا ہے، لیکن میرا دماغ ابھی تک قابو میں ہے۔ قادر بخش، تم میری بات کا یقین کرو، وہ مجھے وہی 1.5 گز کا لگا تھا، بالکل وہی خطرناک آنکھیں تھیں، اور ایک آنکھ پر گہرے زخم کا نشان بھی۔ میں صرف اس کی آنکھیں ہی تو دیکھ پائی تھی۔ زینت کی بات ختم ہوئی تو میں نے براہ راست اسی سے سوال کیا، بی بی تو مجھے بتاؤ، یہ 1.5 گز کا کیا چکر ہے؟ تھانے دار صاحب، میں تو ایک سے کہتی پھر رہی ہوں، پر کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا۔ میں نے قادر بخش کے بھی ترلے ڈالے ہیں، پر مجال ہے جو اس نے میری بات پر کان بھی دھرے ہوں۔ وہ میرے سوال کو نظر انداز کر کے اپنی ہی ہانکے جا رہی تھی۔ میں نے وضاحت طلب نظر سے قادر بخش کی طرف دیکھا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، جناب، 1.5 گز سے اس کی مراد سجاول عرف ساجی ہے۔ اس کا قد بھی کم و بیش 4.5 فٹ ہی ہے۔ زینت کا خیال ہے کہ ان 2 ڈاکوؤں میں سے ایک ساجی ہی تھا۔ پھر وہ زینت کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کوئی عقل کو ہاتھ مارو، تمہاری تو مت ہی ماری گئی ہے۔ میری مت ابھی سلامت ہے۔ وہ بھی ترکی با ترکی بولی، سارے پاگل ہو گئے ہیں، کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا۔ ہائے میرے ربا، یہ کون سا نیا سیاپا پڑ گیا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ کو بھی کرتے ہوئے آہوزاری کرنے لگی۔ اس کے انداز میں جنون کی آمیزش تھی۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، زینت بی بی، میں سنوں گا تمہاری بات، اور پوری تفصیل سے سنوں گا۔ تم مجھے بتاؤ، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے حیرت بھری نظروں سے میری جانب دیکھا، پھر کہا، تھانے دار صاحب، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ، کیا دیکھا تھا تم نے؟ وہ غیر یقینی انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں آپ بھی میری بات کا یقین کریں گے یا نہیں، لیکن میں سوہنے رب کی قسم کھا رہی ہوں کہ ان 2 ڈاٹا پونچھ ڈاکوؤں میں سے ایک جو ہے ساجی تھا، وہی قد کاٹ اور آنکھ پر زخم کا نشان۔ میں نے اس انداز میں گردن ہلائی جیسے اس کی بات کا یقین آ گیا ہو، پھر سرسری سے لہجے میں بولا، زینت بی بی، مجھے پتہ چلا ہے کہ ساجی کسی قتل کیس میں 1 سال پہلے جیل چلا گیا تھا۔ وہ جیل میں گیا تھا یا جہنم میں، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ وہ بیزاری سے بولی، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ چھوٹے قد کا ڈاکو مجھے بالکل سجاول ہی لگا تھا۔ کیا اس نے کوئی ایسا اشارہ بھی دیا تھا جس سے تمہارے شک کو تقویت ملتی ہو؟ نہیں، اشارہ تو کوئی نہیں دیا، وہ بے بسی سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں نے نرم لہجے میں کہا، میں اس بارے میں تحقیقات کراؤں گا کہ سجاول کون سے جیل میں ہے، اور تم؟ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ جناب وہ جیل میں ہے۔ قادر بخش نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ قادر بخش، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر بیٹھو، میں تنہائی میں زینت بی بی سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ قادر بخش بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں زینت کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو زینت بی بی، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ پستہ کمت ڈاکو سجاول ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ میں نے پوچھا، جب صفیہ کے لیے ساجی کا رشتہ آیا تھا تو تم لوگوں نے انکار کیوں کیا؟ یہ سوال میں قادر بخش سے بھی کر چکا تھا، لیکن میں زینت کا جواب بھی سننا چاہتا تھا۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی، ساجی ہماری صفیہ کے قابل نہیں تھا، یہ تو بالکل حور کے پہلو میں لنگور والی بات تھی۔ سجاول ایک بگڑا ہوا اور آوارہ لڑکا تھا۔ میں اپنی مثال آپ صفیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کیسے دے دیتی؟ میں نے قادر بخش سے کیا ہوا سوال دہرایا، آپ لوگوں کے انکار پر ساجی نے کیا رویہ اختیار کیا تھا؟ اس نے براہ راست تو ہم سے کوئی بات نہیں کی، وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولی، لیکن ادھر ادھر کہتا پھرتا تھا کہ رشتے سے انکار کر کے ہم نے اچھا نہیں کیا، اس کا نتیجہ ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ یعنی اس نے دھمکی دی تھی؟ واضح دھمکی تو نہیں دی تھی، لیکن اسے دھمکی ہی تو کہا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ اور پھر تقریباً 6 ماہ بعد، یعنی آج سے 1 سال قبل، وہ قتل کے جرم میں جیل چلا گیا اور اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔
میں نے اس کے جوابات پر خواہ اعتراض کرنے کے بجائے نرم لہجے میں کہا، اور آج تم نے اسی ڈاٹا پوش سانچی کو دیکھا ہے۔ میں نے سانچی کو واضح طور پر نہیں دیکھا، وہ الجھ گئی۔ لیکن تمہارا خیال ہے کہ وہ سانچی ہی ہے؟ میں نے اسے سہارا دیا۔ ہاں، مجھے بالکل ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ تم نے بتایا ہے کہ اس کی آنکھ پر کسی گہرے زخم کا نشان بھی تھا۔ ہاں، اس کی بائیں آنکھ پر کسی تیز دھار آلے کے زخم کا نشان بھی ہے۔ کیا سجاول صفیہ کو پسند کرتا تھا؟ میں نے اچانک پوچھا۔ وہ چونک اٹھی۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ کیا قادر بخش نے ایسی کوئی بات کی ہے؟ میں نے کہا، قادر بخش اگر نہ بھی بتائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بات تو پورا محلہ جانتا ہے۔ ساجی کا گھر بھی تو اسی محلے میں ہے نا۔ میرا تیر نشانے پر لگا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، پتہ ہے مجھے، اس کمینے نے یہ بات محلے میں خاصی عام کر رکھی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے جھوٹی بات اڑائی ہوئی ہے؟ ہاں، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی۔ دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ اس نے کوئی بات کہتے کہتے زبان پر روک لی تھی۔ میں نے کہا، زینت بی بی، دلوں کا حال تو بے شک خدا ہی جانتا ہے، لیکن جو حال انسانوں کو معلوم ہو اس کے قانون سے پردہ پوشی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر تم مجھ سے کوئی تعاون نہیں کرو گی تو پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ تم مجھ سے بھلائی کی امید نہ رکھنا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگی، پھر بولی، ایسا تو نہ کہیں تھانے دار صاحب، اگر تم جھوٹ بولو گی اور سچ کو چھپانے کی کوشش کرو گی تو مجبوراً میں بھی تمہاری مدد سے ہاتھ اٹھا لوں گا۔ میں نے رخائی سے کہا۔ وہ بولی، میں شرمندہ ہوں تھانے دار صاحب، اب میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گی۔ آپ جلد از جلد میری صفیہ کو ڈھونڈ نکالیں۔ اس کا مطلب ہے ساشی تمہاری بیٹی صفیہ کو چاہتا تھا، وہ صفیہ کو پسند کرتا تھا، اسی لیے تو اس نے اپنی ماں کے توسط سے اپنا رشتہ بھیجا تھا۔ میں نے کہا، پسند کرنا اور محبت کرنا میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ صفیہ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ ہاں، باتیں تو وہ ایسے ہی کرتا تھا، وہ کمزور سے لہجے میں بولی۔ اب کسی کی زبان تو نہیں روکی جا سکتی نا؟ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ برا ماننے کی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ ہمیں بعض اوقات حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بڑی ناپسندیدہ اور تکلیف دہ سوالات بھی کرنا پڑتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ آپ شاید سجاول کو شکل سے نہیں جانتے، اسی لیے ایسے انداز میں سوچ رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ اگر میں سجاول کا صورت آشنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو پھر آپ یہ سوال نہ کرتے۔ وہ ایک طویل سانس لیتے ہوئے بولی، سجاول ایک کمرو پھٹے منہ شکل و صورت کا شخص ہے، اس کا اور صفیہ کا کوئی جوڑ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو چہرے سے ہی چھٹا ہوا بدمعاش لگتا ہے۔ صفیہ جیسی نرم و نازک لڑکی کو خواب میں بھی دیکھے تو کئی راتوں کو سو نہ سکے۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی زینت بی بی۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، وہ ڈاکو جس وقت صفیہ کو گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہے تھے، اس وقت صفیہ نے کسی قسم کی مزاحمت کیوں نہیں کی؟ مجھے گواہ ایسا نہیں ملا جس نے صفیہ کی چیخنے چلانے کی آواز نہ سنی ہو۔ یہ ہے نا اچمپے کی بات، اس میں حیرت یا اچمپے کی کوئی بات نہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ صفیہ نے کسی قسم کی مزاحمت اس لیے نہیں کی کہ انہوں نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اس نے کہا، ان ظالموں نے صفیہ کو ایک کپڑا سنگھا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ اچھا، میں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور آپ دونوں میاں بیوی نے کوئی واویلا نہیں مچایا؟ آپ چاہتے تو محلے والے جمع ہو سکتے تھے، شاید ڈاکوؤں کے فرار کو ناکام بنا دیا جاتا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، مگر ہم نہیں جانتے تھے اس وقت ہم کن سنگین حالات سے گزر رہے تھے۔ زینت بی بی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس ٹھگنے نے میری صفیہ کو گھوڑے پر ڈال کر بندوق اس کی کمر سے لگا دی تھی، اور جاتے ہوئے ہمیں دھمکی بھی دی تھی کہ اگر ہم نے اپنے منہ سے ہلکی سی بھی آواز نکالی تو پھر ہمیں صفیہ کی لاش ہی ملے گی۔ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے جیتے جی صفیہ کو موت کے منہ میں تو نہیں دھکیل سکتے تھے۔ ہاں، میں نے پرخیال انداز میں کہا، پھر پوچھا، زینت بی بی، ایک لمحے کو ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ پستہ کامٹ ڈاکو سجاول نہیں تھا، ایسی صورت میں تمہارے خیال میں یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ وہ پرسوچ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ اب اس کے رویے سے جنون کا عنصر غائب ہو گیا تھا۔
اس نے اس بات پر زور نہیں دیا کہ وہ واقعی ساشی ہی تھا یا ساشی کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ سجاول کے بارے میں اس کا دعویٰ اس کے غلط فہمی پر مبنی تھا۔ ایک شخص عمر قید کی سزا سن کر جیل پہنچ گیا تھا۔ اس واردات میں اس کے ملوث ہونے کے امکانات بہت کم تھے۔ زینت بی بی چونکہ ایک ماں تھی اور اسے سجاول کی یہ دھمکی بھی یاد تھی کہ انہیں کوئی خطرناک نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے گھوم پھر کر اس کا خیال سجاول ہی کی طرف چلا جاتا۔ بہرحال اس مرحلے پر ابھی کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ میں نے زینت بی بی کو کسی گہری سوچ میں دیکھا تو کہا، بی بی میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آیا یہ واردات کسی پرانی دشمنی کے نتیجے میں تو نہیں کی گئی؟ میں نے یہ سوال کچھ دیر پہلے قادر بخش سے بھی کیا تھا، جس کا اس نے نفی میں جواب دیا تھا۔ زینت بی بی نے بھی اس کے جواب کی تصدیق کی اور بتایا کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ میں نے مزید 2-4 سوال کرنے کے بعد اسے فارغ کر دیا اور قادر بخش کو کمرے کے اندر بلا لیا۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا، قادر بخش، میں تمہارے گھر اور خصوصاً اس کمرے کی تفصیلی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ تمہیں اگر اعتراض نہ ہو تو میں… نہیں جناب، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا۔ ہاں ہاں کہو، میں نے کہا۔ وہ بولا، جناب ڈکیتی ہمارے گھر میں ہوئی ہے۔ وہ بدبخت نامراد ڈاکو کو میرے جگر کے ٹکڑے کو اغوا کر کے لے گئے ہیں، لیکن آپ ان کو تلاش کرنے اور میری بچی کو واپس لانے کے بجائے ہمارے ہی گھر کی تلاشی لے رہے ہیں۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میرا اللہ مجھے معاف کرے، میں ناانصافی کو بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، بات دراصل یہ ہے قادر بخش کہ بعض اوقات بہت معمولی سی چیز اور پیچیدہ کیس کو حل کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایسی ہی کوئی چیز ہمیں اس گھر سے بھی مل جائے، اور جہاں تک ڈاکوؤں کا تعاقب کرنے یا انہیں تلاش کرنے کا تعلق ہے تو میں نے تمہارے ہی سامنے اس سلسلے میں ایک پولیس پارٹی روانہ کی تھی جو ناکام واپس لوٹ آئی۔ جانتے ہو کیوں؟ میں نے ایک لمحے کو رک کر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ خاموش نظر سے مجھے تکتا رہا۔ میں نے کنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اس لیے کہ اب تک ہمیں ان ڈاکوؤں کو چھاپنے کے لیے کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ آپ دونوں میاں بیوی نے بھی میرے سوالوں کے جواب میں کوئی مفید یا کام کی بات نہیں بتائی۔ پولیس والے بھی انسان ہوتے ہیں، کوئی جادوگر نہیں۔ ہم آپ لوگوں کے تعاون ہی سے کوئی کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ جب تک ہمیں ڈاکوؤں کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملے گا، اس وقت تک نہ تو ہم ان تک پہنچ سکیں گے اور نہ ہی صفیہ کو بازیاب کروا سکیں گے۔ اس لیے آپ جذبات میں آنے کے بجائے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں اور ہمیں بھی اپنے طریقے سے کام کرنے دیں۔ میں نے آپ کو اشارہ دیا تو ہے۔ باہر سے زینت بی بی کی آواز آئی۔ میں نے کہا، میں تمہارے فراہم کردہ خطوط پر غور کروں گا، فکر نہ کرو تم۔ پھر ہم نے زینت بی بی اور قادر بخش کی اجازت سے پورے گھر کی تلاشی لی، مگر کوئی بھی اہم چیز ہمارے ہاتھ نہ لگ سکی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ان کے گھر سے باہر آ گئے۔ حوالدار نے تھانے کے رستے پر قدم بڑھائے تو میں نے کہا، صوبے خان، ابھی ایک چھوٹا سا کام باقی ہے۔ وہ کیا ملک صاحب؟ صوبے خان کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ زینت بی بی نے پستہ قامت ڈاکو کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اسے مختصراً بتایا تو وہ بولا، بالکل جناب، ذرا ساشی کو بھی چیک کر لیتے ہیں۔ ساشی کو چیک کر لیتے ہیں؟ میں چلتے چلتے رک گیا۔ آپ نے اس کا نام ساشی ہی بتایا ہے نا؟ سجاول عرف ساشی، حوالدار نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں، یہی نام بولا ہے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، ساشی کو چیک کرنے کے لیے پہلے تمہیں جیل جانا ہوگا یا ڈاکوؤں کے پیچھے؟ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ساشی کے گھر والوں سے ذرا ملاقات کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ ساشی کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ بھی بھکتے والا ہی محلے میں 2 گلیاں چھوڑ کر رہتا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر وہاں پر تھا۔ وہ خود تو 1 سال پہلے عمر قید کی سزا پا کر جیل جا چکا تھا۔ دستک کے جواب میں ایک 9-10 سالہ بچی نے دروازہ کھولا۔ اس وقت تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی۔ دستک پر جتنی دیر سے دروازہ کھولا گیا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس گھر کے مکین ابھی تک جاگ رہے تھے۔ میری معلومات کے مطابق اس گھر میں بیوہ ناصرہ اپنی 3 بچیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ کون ہے باہر پتر؟ گھر کے اندر سے کسی عورت نے دروازے میں کھڑی لڑکی سے سوال کیا۔ اماں باہر 2 سپاہی کھڑے ہیں،
اس لڑکی نے سرا تاپا ہمارا جائزہ لیتے ہوئے اپنی اماں کو اطلاع دی۔ دو کا لفظ اس لیے اس نے استعمال کیا کہ ہم اس وقت صرف دو ہی تھے، یعنی میں اور حوالدار صوبے خان۔ دیگر سپاہیوں کو میں نے واپس تھانے بھیج دیا تھا۔ ہائے میرے ربا، یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ وہ عورت بیرونی دروازے کی طرف آتے ہوئے بولی۔ لڑکی نے بیزاری سے کہا، اماں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو آ کے باہر دیکھ لے، پولیس ہمارے دروازے پر کھڑی ہے۔ ہمیں دروازے میں استدعا لڑکی سے کوئی سوال و جواب نہیں کرنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک دبلی پتلی عورت کی جھلک دکھائی دی۔ میں اس کے حلیے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ خاصی تیز و ترار عورت ہوگی، لگائی بجھائی کی ماہر۔ اس نے آتے ہی تیز لہجے میں سوال کیا، کیا بات ہے جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میرے شوہر کو تو وفات ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں، اور تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں تمہارے اکلوتے بیٹے سجاول عرف ساجی سے ملنے آیا ہوں۔ پھر میں نے اس سے یہ بھی پوچھا، کیا تم ناصرہ ہی ہو؟ ہاں میں ناصرہ ہی ہوں، مرحوم عبدالغنی کی بیوہ، اس نے جواب دیا۔ آپ نئے آئے ہو اس لیے آپ کو ساجی کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا بیٹا 1 سال پہلے قتل شتل کے جرم میں جیل چلا گیا تھا، بس یہ اس کی قسمت ہی خراب تھی۔ وہ اپنے ہونہار سپوت کے جرم کو اس کی بدقسمتی سے تعبیر کر رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج کل وہ جیل سے باہر آیا ہوا ہے، کیا وہ تم سے ملنے یہاں آیا تھا؟ آپ کو یہ بات یقیناً اسی پھاپا کٹنی نے بتائی ہوگی، وہ زہرخند لہجے میں بولی۔ میں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم کس کا ذکر کر رہی ہو؟ زینت کی بات کر رہی ہوں میں، وہ لفظ زینت کو چبھا کر بولی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کچھ دیر پہلے بڑی واضح الفاظ میں کہہ رہی تھی کہ جو ڈاکو اس کی صفیہ کو اٹھا کر لے گئے ان میں ایک میرا سجاول بھی تھا، وہی میری اور میرے بیٹے کی دشمن اس کی بیٹی تھی ہی اس قابل کے ڈاکو لٹیرے اٹھا کر لے جاتے۔ اچھا ہوا ہم صاف بچ گئے، ورنہ پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنساتی وہ ہمیں۔ وہ دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی، اس کے اندر سے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ زینت اور صفیہ کے لیے اپنے دل میں بہت عناد رکھتی تھی، اور اس کی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس کے شہزادے کے رشتے کو مسترد کر دیا تھا۔ میں نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساجی جیل سے باہر نہیں آیا؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ منہ بگاڑ کر عجیب سے لہجے میں بولی۔ سزائے تا حیات کا قیدی کس طرح جیل سے باہر آ سکتا ہے؟ زینت کو تو میرے بیٹے سے خدا واسطے کا بہرے کسی بھی حال میں اس کا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا، میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ بھلا کوئی شخص جیل میں سے آ کر ایک لڑکی کو اغوا کس طرح کر سکتا ہے؟ بس یہ بات میرے علم میں آئی تو میں اس کی تصدیق کے لیے آپ کے دروازے تک چلا آیا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، آپ تو خاصے سمجھدار دکھتے ہیں، وہ قدرے اپنائیے دامد لہجے میں بولی۔ پھر اسے خیال آیا کہ ہم ابھی تک اس کے دروازے پر ہی کھڑے تھے، ندامت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، میں بھی کتنی پگلی ہوں، آپ کو اندر آنے کو بھی نہیں کہا۔ اندر آ جائیں، آپ بیٹھک میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ہم اس کی پیشکش پر اس کی بیٹھک میں آ گئے۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ وہ اپنی خوش اخلاقی کا سکہ ہمارے دلوں پر بٹھانا چاہتی تھی۔ اس نے ہماری خاطر تواضع کے لیے بہت زور مارا، لیکن میں نے دو ٹوک انداز میں منع کر دیا۔ وہ بولی، میرا ساچی تو بہت ہی اچھا پتر تھا۔ زینت کی لڑکی نے پہلے اسے اپنی اداؤں میں پھانسا، اور جب ہم اس کا رشتہ لے کر گئے تو صاف انکار کر دیا۔ ساجی نے اس انکار کا بہت گہرا اثر لیا، اور برے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ پھر ایک روز اسی بری صحبت نے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ اب دیکھ لیں کیسی کیسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ لو بھلا بتاؤ، اگر سجاول کسی طرح جیل سے باہر آتا تو وہ سیدھا اپنی ماں کے کلیجے سے لگنے آتا، یا آیا اس منہ کالی کی حور پری کو اغوا کر کے لے جاتا؟ ان لوگوں کو تو کسی بھی طرح چین نہیں۔ سجاول باہر تھا تو اس کے دل و جگر پر اذیت ناک تیر برستے رہتے تھے، اور اب وہ جیل میں ہے تو بھی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے ہوئے، کس طرح اس کی جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ خدا خود ہی اب ان سے پوچھے گا۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک ناصرہ کے گھر میں بیٹھے رہے، لیکن اس پوچھ تاچھ میں ایک بھی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی جس سے مذکرہ ڈاکو کو تلاش کرنے میں مدد مل سکتی۔ زینت بیوی نے ساچی اور پستہ کامت ڈاکو کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا وہ بادے قیاس نظر آتے تھے، اس لیے میں نے انہیں ذہن سے جھٹک دیا اور حوالدار صوبے خان کے ساتھ تھانے آ گیا۔ جب میں اپنے کوارٹر پر بستر پر آ کر لیٹا
تو مجھے یاد آیا، یعنی پوری شدت سے احساس ہوا کہ آج تو مجھے دن بھر بخار رہا تھا۔ فرائض کی ادائیگی میں نے اپنی بیماری کو بھی فراموش کر بیٹھا تھا۔ اب رگو پٹوں کو آرام دہ بستر کی آغوش میں پہنچتے ہی ایک ایک تکلیف یاد آنے لگی۔ وہ رات میں نے بڑی تکلیف میں گزاری اور اگلے روز روزہ بھی رکھ لیا، حالانکہ میں جانتا تھا وہ پورا دن بہت مصروفیت میں گزرنے والا تھا، لیکن بہرحال روزہ چھوڑنے کی میری عادت نہیں رہی۔ الحمدللہ اس معاملے میں مجھ پر اللہ کا بڑا ہی کرم تھا۔ اس روزے ہی کی فضیلت اور رحمت تھی کہ وہ دن میں نے خاصا چاق و چوبند گزارا۔ میں نے تھانے پہنچتے گزشتہ رات والی واردات کی تفصیلی رپورٹ تیار کی۔ ہم قادر بخش کے گھر کے پچھواڑے پہنچ گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا میدان تھا۔ تھوڑی دیر بعد قادر بخش بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، ملک صاحب میری بچی کا کوئی سراغ ملا؟ میں نے کہا، میں تمہاری بیٹی کی تلاش ہی میں سرگردہ ہوں، دعا کرو کامیابی مجھے مل جائے۔ آمین۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں نے اور مراد نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر تک زمین کا بغور معائنہ کرتا رہا، پھر ہمیں سر ملاتے ہوئے بولا، ملک صاحب ڈاکوؤں کے گھوڑوں کا کھرا ابھی پوری طرح مٹا نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ ہم ان کا سراغ لگانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اس نے قادر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، گزشتہ رات کے بعد سے یہاں کسی اور نے گھوڑے وغیرہ تو نہیں باندھے؟ قادر بخش نے انکار میں سر ہلایا، نہیں جناب، یہاں تو کبھی کسی نے گھوڑے ہی نہیں باندھے، اور واردات کے بعد سے تو خاص طور پر اس طرف کوئی آیا ہی نہیں۔ پھر جو نشانات میری تجربہ کار نگاہ دیکھ رہی ہے وہ یقیناً انہی ڈاکوؤں کے گھوڑوں کے ہیں، مراد نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کہا، بس تو پھر بابا تم اپنا کام شروع کرو۔ سرکار میں تو کافی دیر پہلے ہی اپنا کام شروع کر چکا ہوں۔ بابا مراد اس وقت اپنے گھوڑے سے نیچے اتر چکا تھا۔ میں گھوڑے پر ہی سوار تھا اور مراد والے گھوڑے کی لگام بھی میں نے ہی تھام رکھی تھی۔ اس وقت صبح کے 10 بج چکے تھے۔ آسمان پر اگرچہ بادل موجود تھے لیکن چاروں جانب چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ بابا مراد ماہرانہ نظر سے زمین کا معائنہ کرتے ہوئے محلہ بغتے والا سے باہر نکل آیا۔ دونوں سائیکل برادر کانسٹیبل بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ہم چاروں کا مختصر سا قافلہ شیخا پورا موڑ تک پہنچ گیا۔ یہاں آ کر بابا مراد نے واضح طور پر بتایا، ملک صاحب خورا بہت صاف مل رہا ہے، گھوڑوں کے قدموں کے نشانات سڑک کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے سڑک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یعنی نشانات کا رخ لاہور کی طرف ہے۔ فی الحال تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے، وہ بغور سڑک کا معائنہ کرتے ہوئے بولا۔ ہم بابا مراد کی رہنمائی میں تقریباً فاصلہ تیز کر چکے تو وہ اچانک ایک جگہ رک گیا۔ ملک صاحب، اس نے مجھے زمین کو دیکھتے ہوئے مخاطب کیا، اب ہمیں یہاں سے اپنا رخ تبدیل کرنا ہوگا۔ کیا مطلب ہے مراد بابا؟ ملک صاحب، یہاں سے آپ کے ڈاکوؤں نے اپنا روٹ تبدیل کیا ہے، بابا مراد نے کہا، اس لیے ہمیں بھی اپنے کھوج کی سمت بدلنی ہوگی۔ جس مقام پر مراد بابا کھڑا تھا وہاں سے مین روڈ سے ایک گلی کچی سڑک نکلتی تھی جو کچا ایمن آباد روڈ کہلاتی۔ میں نے مذکرہ سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بابا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ ڈاکو یہاں سے اس سڑک پر مڑ گئے تھے؟ ہاں، مجھے یقین ہے کہ وہ اسی سڑک پر مڑے تھے، وہ بڑے ہی یقین سے بولا۔ گھوڑوں کا کھرا بڑا ہی واضح رہنمائی کر رہا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر دیر کس بات کی ہے، تم آگے آگے اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے۔ وہاں سے ایک مرتبہ پھر بابا نے جو ہے زمین کا ناپ لینا شروع کر دیا اور ہم اس کی تلقین کرتے ہوئے ریلوے پھاٹک تک جا پہنچے۔ پھر ریلوے لائن کو کراس کرنے کے بعد ہم کنہیا لال باغ میں داخل ہو گئے۔ وہ خاصا گنجان باغ تھا، آم کے پیڑ کے پھل
آم کے پیڑ پھل سے لدے ہوئے تھے۔ باغ کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم جیسے ہی باہر نکلے اچانک دھوپ غائب ہو گئی۔ آسمان پر بادل پہلے سے موجود تھے، لیکن اب جو آسمان کی طرف دیکھا تو اس کا موڈ خاصا خراب نظر آنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب بارش ہوئی کہ تب۔ بابا مراد نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ملک صاحب، اگر بارش ہو گئی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ ڈاکوؤں کے گھوڑوں کا کھرا مٹ جائے گا اور ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ ہاں، کہتے تو تم ٹھیک ہو، مجھے بھی تشویش ہونے لگی۔ بابا مراد نے کہا، چلیں دیکھیں، جہاں تک ممکن ہے سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ نہر کی طرف جاتا ہے۔ راستہ تو سیدھا ہی ہے، لیکن اگر کھرا مٹ گیا تو؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت بوندا باندی شروع ہو گئی۔ بابا مراد نے کہا، لو جی، ہو گیا کام۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ بوندا باندی ہلکی ہی رہی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کھرا اور زیادہ واضح ہو گیا۔ اس طرح ہمارا فاصلہ زیادہ تیزی سے طے ہونے لگا، لیکن اس معاون اور سازگار فضا نے زیادہ دیر ہمارا ساتھ نہ دیا اور اچانک تیز بارش ہونے لگی۔ وہاں آس پاس کوئی پناہ جائے بھی نہ تھی۔ اگر ہم نہر کا پل پار کر لیتے تو آگے موزہ پیلی والا میں ہم بارش سے بچنے کا انتظام کر سکتے تھے۔ نہر اپر جناب کے پل تک پہنچتے پہنچتے ہم بارش میں شرابور ہو چکے تھے۔ مجھے شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ پچھلے 2 دن سے میری طبیعت خاصی خراب چلی آ رہی تھی اور گزشتہ دن تو مجھے اچھا خاصا بخار بھی رہا تھا، لیکن اس وقت ایسے حالات کا سامنا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے اپنے گھوڑے اور سائیکل دوڑاتے ہوئے ہم پیلی والا پہنچ جاتے۔ انگریز بہادر کے دور کا تعمیر شدہ خوبصورت پل پار کر کے جیسے ہی ہم پیلی والا کی جانب بڑھے، ہمیں نہر کے کنارے چند افراد کھڑے نظر آئے۔ وہ ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ موسم برسات کی شاندار بارش میں بھیگنا تو حیرت کی بات نہیں تھی، لیکن وہ جس انداز میں جمع تھے اس نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ساری صورتحال ہم پر واضح ہو گئی۔ نہر کے کنارے جھاڑیوں میں کسی شخص کی لاش پڑی تھی۔ ہمیں نزدیک آتے دیکھ کر وہ دیہاتی ایک طرف کو ہٹ گئے۔ اس دوران میں بارش بھی دوبارہ بوندا باندی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہم اس وقت سرکاری وردی میں تھے سوائے بابا مراد کے۔ اس نے تابند کے اوپر کلیوں والا کرتا پہن رکھا تھا۔ مذکرہ لاش کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ لاش ایک غیر معمولی دراز قامت شخص کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ مجھے گزشتہ رات کی باتیں یاد آنے لگیں جب قادر بخش نے بتایا تھا کہ دونوں ڈاکوؤں میں ایک بہت لمبا تھا، کم و بیش اس کا قد 7 فٹ ہوگا۔ مذکرہ لاش ڈاکو پر فٹ بیٹھتی تھی کیونکہ اس وقت بھی اس کے چہرے پر ڈھاٹا موجود تھا۔ وہ لاش ایک گڑھے کے کنارے جھاڑیوں میں پڑی تھی۔ وہاں ایک اونچی گھاس اگی ہوئی تھی اور زمین خاصی گیلی ہو رہی تھی۔ لاش کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی موت سر میں لگنے والی گولی سے واقع ہوئی ہے۔ اگر یہ ان دونوں ڈاکوؤں میں سے ایک تھا تو اس کا مطلب تھا کہ ہم بالکل درست کھرا نکالتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے۔ گویا پستہ کامت ڈاکو نے اپنے دراز قد ساتھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود صفیہ کو لے کر رفو چکر ہو گیا۔ لیکن دراز قد ڈاکو کا گھوڑا کہاں گیا؟ میرا ذہن اس وقت مختلف خیالات کی آمجگاہ بنا ہوا تھا۔ اس وقت تک بارش رک چکی تھی اور میرا خیال ہے کہ اس لاش کی خبر بھی پیلی والا پہنچ چکی تھی، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ میں نے وہاں پر موجود تمام افراد سے فرداً فرداً اس دراز قد شخص کے بارے میں پوچھ تاچھ کی، لیکن کسی نے بھی اسے پہچاننے کی ہمیں نہیں بھری۔ وہ سب کے لیے اجنبی تھا اور اس سے پہلے کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ موقع کی کارروائی مکمل کرنے میں مجھے تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے۔ غنیمت یہ ہوئی کہ بارش اس دوران میں تھمی رہی۔ میں نے ضروری کارروائی کرنے کے بعد پیلی والا سے ایک ریڑھا منگوایا اور مذکرہ شخص کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال بھیج دی۔ دونوں کانسٹیبل لاش کے ساتھ ہی گئے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ بابا مراد نے پوچھا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، میرا مطلب ہے کہ جناب واپس چلنا ہے یا آگے چلیں؟ آگے کہاں؟ پیلی والا سے آگے ہندو چوک ہے، وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور اس کے آگے ایمن آباد۔ لیکن کھرا واقعی مٹ چکا ہے، بابا مراد نے کہا۔ اب تو پوچھ پاچھ کر ہی گزارا چلایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، جب تک یہاں آئی گئے ہیں تو کیوں نہ پیلی والا کے اندر جا کر بھی معلوم کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی سراغ مل جائے۔
چلیے ایسا بھی کر لیتے ہیں۔ پیلی والا بہت چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہم مختلف لوگوں سے کافی دیر تک پوچھ تاچھ کرتے رہے، دونوں ڈاکوؤں کا حوالہ دے کر اور دوسرے انداز سے بھی، لیکن کوشش کے باوجود بھی ہمیں کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ ہم گاؤں سے باہر نکلے تو میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں رک گیا اور سوالیہ نظر سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ بھی ٹھٹک کر رک گیا۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، پتہ نہیں یہ آپ کے کام کی بات ہے بھی یا نہیں، اس کا فیصلہ ہم خود کر لیں گے۔ میں نے کہا، تم کہو جو کہنا چاہتے ہو۔ وہ ایک لمحے کے بعد بولا، میں آج صبح کوٹلی گنڈیا والی سے آ رہا تھا تو میں نے نہر کے کنارے ایک تنہا گھوڑے کو دیکھا۔ اچھا؟ میں نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، نام کیا ہے تمہارا اور تنہا گھوڑے سے کیا مراد ہے تمہاری؟ وہ، جناب میرا نام فضل کریم ہے، میں پیلی والا ہی کا رہنے والا ہوں۔ ادھر کوٹلی گنڈیا میں میری بہن رہتی ہے۔ میں ایک روز پہلے اسی کے پاس گیا ہوا تھا۔ واپسی پر مجھے وہ گھوڑا نظر آیا۔ تنہا گھوڑے سے میری مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سوار نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ گھوڑا کسی ایک جگہ رکا ہوا تھا یا چل رہا تھا؟ جناب وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چل رہا تھا۔ اس کا رخ کس طرف تھا؟ وہ کوٹلی گنڈیا والی کی طرف جا رہا تھا۔ اچھا؟ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، تم نے اس گھوڑے کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، اور کوئی غیر معمولی بات جانتے ہو؟ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے فارغ کر دیا۔ بابا مراد نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب آپ کا اس گھوڑے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے کہ وہ گھوڑا اس لمبو ڈاکو کا ہو سکتا ہے جس کی لاش تھوڑی دیر پہلے ہم ضلع اسپتال بھجوا چکے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، بابا مراد بولا۔ یہاں سے نہر کے کنارے یا تو ہم کوٹلی گنڈیا والی کی طرف جا سکتے ہیں یا پھر دوسری سمت خیالی کی جانب۔ اگر وہ گھوڑا واقعی مقتول ڈاکو کا ہے تو اس نے کوٹلی گنڈیا والی کا رخ کیوں کیا؟ یہ بات قابل غور ہے۔ اپنی بات ختم کر کے بابا مراد میری جانب دیکھنے لگا۔ میں اس کی بات کے تہہ تک پہنچ گیا۔ میں سمجھ رہا ہوں تم کس زاویے سے یہ سوچ رہے ہو، اگرچہ تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن میں مکمل طور پر تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا، اگر گھوڑے نے کوٹلی گنڈیا والی کا رخ کیا ہے تو اس کا تعلق کسی گاؤں سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ بظاہر تو ایسا ہی نظر آتا ہے۔ ہاں، بظاہر تو یہی ظاہر ہوتا ہے، میں نے بھی پرسوچ انداز میں کہا، لیکن اس بات کے بھی زیادہ امکانات ہیں کہ جانور کا منہ جس طرف اٹھا اسی طرف چل دیا، لیکن وہ خیالی کی طرف بھی تو جا سکتا تھا۔ بابا مراد اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ اس نے کوٹلی گنڈیا والی ہی کا رخ کیوں کیا؟ میں نے کہا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دراز کٹ ڈاکو کی لاش جس مقام پر پائی گئی ہے وہ نہر کے پل سے اس جانب واقع ہے جس طرف سے نہر آ رہی ہے، یعنی نہر کی بالائی جانب، اور اسی سمت میں موضع کوٹلی گنڈیا والی ہے۔ نہر کا بہاؤ کوٹلی گنڈیا والی سے خیالی کی جانب ہے اور اس طرف جانے کے لیے گھوڑے کو پہلے سڑک عبور کرنا پڑتی، یعنی پل کی دوسری طرف جانا پڑتا۔ میں آپ کے دلائل کو رد نہیں کروں گا، مراد بابا نے کہا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں کوٹلی گنڈیا والی کا بھی ایک چکر لگا لینا چاہیے۔ چلو تم کہتے ہو تو یہ بھی کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے اپنے گھوڑوں کو چلاتے ہوئے کوٹلی گنڈیا والی کی طرف بڑھنے لگے۔ نہر کے ساتھ چلتے ہوئے ہم اپنے مطلوبہ گاؤں پہنچ گئے۔ پیلی والا کے نزدیک پائی جانے والی دراز کٹ ڈاکو کی لاش کی خبر ابھی تک کوٹلی گنڈیا والی نہیں پہنچی تھی۔ یہاں پہنچ کر ہمیں مذکرہ گھوڑے کا سراغ مل گیا۔ پوچھ تاچھ پر معلوم ہوا کہ وہ گھوڑا اس وقت سرور علی کی بھینسوں کے ساتھ اس کے باڑے میں بندھا ہوا ہے۔ سرور علی ایک عام سا دیہاتی تھا، کھیتی باڑی کر کے گزر بسر کر رہا تھا۔ ہم سیدھے اس کے پاس پہنچ گئے۔ سردار علی کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ اس نے گھوڑے کو لاواری سمجھ کر اپنے باڑے میں باندھ دیا۔ جناب، میں نے یہ گھوڑا کہیں سے چوری نہیں کیا، وہ خاصا سہما ہوا تھا، بس نہر کے کنارے مل گیا اور میں اسے ساتھ لے آیا۔ آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا، جس کا گھوڑا ہو وہ آ کر لے جائے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ہاں ہمیں معلوم ہے تم نے جو اعلان کر رکھا ہے، اسی لیے تو ہم سیدھے تم تک پہنچے ہیں۔ جناب، اگر یہ آپ کا گھوڑا ہے تو لے جائیں آپ، وہ ڈرے سہمے انداز میں بولا۔ میں نے اس کا اچار نہیں ڈالنا،
میں نے کہا یہ گھوڑا ہمارا نہیں، لیکن ہم اسے ساتھ ضرور لے جائیں گے۔ چلیے جیسے آپ کی مرضی، میں قانون سے متھا تو نہیں لگا سکتا۔ وہ خاصا سیدھا سادہ سا شخص تھا۔ میں نے سوچا اسے کچھ معلوم کرنا چاہیے۔ میں نے کہا سرور علی، تم مجھے خاصے سمجھدار اور ایماندار دکھائی دیتے ہو، میں جو کچھ پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، جناب اگر میں جھوٹ بولوں تو عین اسی وقت زمین میں دھس جاؤں۔ پوچھیں آپ جو آپ کو پوچھنا ہے، میں آپ کو ایک ایک بات سچ بتاؤں گا۔ میں نے کہا تم اس گاؤں میں کب سے رہ رہے ہو؟ سرکار یہیں پل کر بڑا ہوا ہوں، یہاں کے تمام لوگوں سے واقف ہو، ایک ایک بچے سے واقف ہوں مائی باپ۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، سرور علی ذرا سوچ کر بتاؤ، اس گاؤں میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جو قد بدھ میں پورا پہاڑ نظر آتا ہو، یعنی پورا 7 فٹ کا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر الجھے ہوئے لہجے میں بولا، سرکار فٹوں کا حساب تو میں نہیں لگا سکتا، لیکن اس گاؤں کے سب سے اونچے لمبے آدمی کو ضرور جانتا ہوں۔ ملک سردار علی یہاں کے سب سے دراز قد آدمی ہیں جناب۔ کیا وہ اس گاؤں میں موجود ہیں؟ جی ہاں، ہونا تو چاہیے۔ وہ بڑے ہی یقین بھرے لہجے میں بولا، وہ سامنے ان کا ڈیرا ہے جناب۔ ہم سرور علی کی رہنمائی میں ملک سردار کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ ملک سردار وہاں کا ایک آسودہ حال زمیندار تھا۔ وہ بڑے ہی پرتپاک انداز میں ملا۔ اس سے مل کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک معقول آدمی تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، یہی کوئی 2 انچ اوپر ہوگا۔ اس نے بڑی موزب انداز میں ہماری آمد کی غرض معلوم کی۔ ہم نے اسے مختصر تمام حالات بتا دیے۔ اس نے پھر تعاون کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا، اس گاؤں میں تو پچھلے 30 سال سے ایسا کوئی شخص نہیں پایا گیا جیسا حلیہ آپ نے بتایا ہے۔ میں نے کہا، اور اس پستہ کامت ڈاکو کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اتنے چھوٹے قد کا کوئی بھی آدمی آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ملک سردار نے بتایا، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں کا ہر آدمی ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے جن 2 ڈاکوؤں کے قد بدھ اور حلیے کا ذکر کیا ہے، ویسے آدمیوں کا گاؤں سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں نے کہا، دراز قد ڈاکو کی لاش میں نے ضلعی اسپتال پہنچا دی ہے۔ پورا یقین ہے مجھے کہ وہ اپنے پستہ کامت ساتھی کی گولی سے ہلاک ہوا ہے۔ اب مجھے اسی ڈاکو کی تلاش ہے۔ آپ چاہیں تو اس گاؤں کے گھر گھر کی تلاشی لے لیں جناب۔ ملک سردار نے تعاون آمیز لہجے میں کہا، اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوتا تو مجھے ضرور خبر ہو جاتی۔ پھر آپ تو بتا رہے ہیں کہ وہ ڈاکو بختے والا سے ایک نوجوان لڑکی کو اغوا کر کے بھی لائے ہیں۔ یہ اغوا اور ڈکیتی کی واردات ہے، میں نے کہا۔ ملک سردار نے کہا، ویسے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا مطلوبہ ڈاکو کسی نوجوان لڑکی کو اغوا کر کے ہمارے گاؤں نہیں پہنچا، پھر بھی آپ اپنی تسلی کے لیے معلومات کروا لیتا ہوں۔ پھر اس نے ایک ملازم صورت شخص کو آواز دی، اوے فیکے، ذرا ادھر تو آ اور چاچا برکت کو بلا لا۔ فیکے کے جانے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا، ملک صاحب، یہ اپنا چاچا برکت ہے نا، اسے آپ گاؤں کی دائی سمجھ لیں، ایک ایک گھر اور ایک ایک فرد کی خبر رکھتا ہے، بڑا ہی چلتا پرزا ہے جناب۔ اپنے گاؤں کی کیا بلکہ اسے تو آس پاس کے گاؤں کی بھی تازہ ترین خبریں معلوم ہو جاتی ہیں۔ پھر تو یہ بڑے ہی کام کا بندہ ہے سردار صاحب۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ فیکا چاچا برکت کو لے کر آ گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی برکت چونکا، لیکن گھبرایا نہیں۔ وہ سیدھا ملک سردار کے پاس پہنچا اور کہا، جی ملک صاحب، آپ نے مجھے یاد کیا۔ برکت ایک صحت مند اور حدیڑ عمر شخص تھا۔ ملک سردار نے مختصراً اسے بتایا کہ ہم کس سلسلے میں وہاں گئے تھے۔ وہ پوری توجہ سے ملک سردار کی بات سنتا رہا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہمارے گاؤں میں ایسا کوئی گھڑ سوار ڈاکو نہیں پہنچا جس کے ساتھ کوئی نوجوان لڑکی بھی ہو۔ ویسے میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ وہ مجھ سے مخاطب تھا، آپ جب میری ولا کے پاس موقع کی کارروائی میں مصروف تھے تو میں بھی اس وقت وہیں تھا۔ آج آپ اطمینان رکھیں تھانے دار صاحب، ہمارے گاؤں کا کوئی آدمی ڈاکوؤں سے تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ میں نے بھی ڈاکوؤں کی لاش جھاڑیوں میں پڑی دیکھی تھی، اس کا چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، میرے لیے وہ قطعی اجنبی تھا۔ البتہ یہ بات مجھے معلوم نہیں سردار علی کو جو لاوارث گھوڑا ملا تھا وہ گھوڑا اسی ڈاکو کا تھا جس کی لاش آپ نے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی تھی۔ میں نے کہا، چاچا برکت، مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ حکم کرو سرکار، ہم نے تو ہمیشہ تعاون کیا ہے۔ برکت کے بجائے سردار علی نے کہا تھا،
پھر تو آپ ہماری ہی برادری کے ہیں، آپ سے تعاون کر کے ہمیں بڑی ہی خوشی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جناب کا، میں نے ملک سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خوش دلی سے بولا، ملک صاحب حکم کریں آپ، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہاں، شکریہ وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ وہ پستہ کامت ڈاکو یہیں کہیں آس پاس کے کسی گاؤں میں پناہ لے گا، بس اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ملک سردار نے ایک گہرا ہنکارا بھرا، پھر پوچھا، اس کے حلیے کے بارے میں کچھ بتائیں گے جناب؟ میں نے پہلے صفیہ کا حلیہ بتایا جو مجھے اس کے باپ قادر بخش نے تفصیلاً بتایا تھا، پھر پستہ کامت ڈاکو کے بارے میں صرف اتنا ہی بتا سکا کہ اس کی بائیں آنکھ پر کسی گہرے زخم کا نشان ہے۔ یہ بات مجھے زینت بی بی کی زبانی معلوم ہوئی تھی، بعد ازاں قادر بخش نے اس کی تصدیق بھی کی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد سردار علی نے چاچا برکت کی طرف دیکھا اور سوالیہ لہجے میں پوچھا، چاچا سمجھ گئے ہو نا؟ چنگی طرح سمجھ گیا ہوں ملک صاحب، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میں آلے دو آلے کے پنڈوں پر بھی نظر رکھوں گا، فکر ہی نہ کریں آپ۔ میں نے کہا، میں بھی انہیں ہر گاؤں میں ڈھونڈنے کے انتظامات تو کروں گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا تعاون بھی شامل رہا تو امید ہے مجھے بہت جلد کامیابی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ، ملک سردار نے بڑے ہی یقین سے کہا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں۔ اوکے ملک صاحب، پر آپ کچھ دیر تو اور بیٹھتے۔ ملک سردار بھی اٹھتے ہوئے بولا، ابھی تو آپ کی خاطر تواضع بھی کرنا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ملک جی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کے فضل و کرم سے میں روزے سے ہوں، خاطر تواضع ادار رہی۔ اوہ اچھا، وہ جلدی سے بولا، چلیے پھر روزہ کھول کر چلے جائیں۔ نہیں، ابھی تھانے میں بہت زیادہ مصروفیت ہے، میں نے باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ملک سردار نے ہمیں روکنے کی تو بہت کوشش کی، پر ہم رک نہیں سکتے تھے، اس لیے اس نے ہتھیار پھینک دیے۔ البتہ اس نے اصرار کر کے ایک چوسا آموں کا تھیلا ہمیں تھما دیا۔ میری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ لیتے جائیں ملک صاحب، پہلی بار آئے ہیں آپ، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، آپ کو خالی ہاتھ رخصت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے مذکرہ آموں کا وہ تھیلا اپنے گھوڑے پر رکھ لیا۔ پھر ہم واپس تھانے آ گئے۔ جب ہم تھانے پہنچے تو اس وقت عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اب تک کی کارگزاری کی رپورٹ تیار کرنے لگا۔ دوسری صبح میں خود ایس پی صاحب سے جا کر ملا اور اس سلسلے میں ان سے خصوصی تعاون کی اپیل کی۔ انہوں نے اپنے تعاون کا بھرپور یقین دلایا۔ اسی روز میں نے سادہ پولیس اہلکاروں کی مختلف ٹولیاں ترتیب دے دیں۔ ہر ٹولی میں 3 اہلکار شامل تھے، آپ اسے ایک مختصر پولیس پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے انہیں تمام تفصیلات اچھی طرح سمجھانے کے بعد کیالی، ہندو چوک، احمد آباد، چچر والی اور آس پاس کے دیگر گاؤں کی طرف روانہ کر دیا۔ میں نے انہیں سارا طریقہ کار ذہن نشین کروا دیا تھا۔ انہیں پستہ کامت ڈاکو اور صفیہ کا کھوج لگانا تھا، نہایت ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں اپنے دفتری کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اگلے روز دراز قد ڈاکو کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ اس کی موت سر میں لگنے والی گولی سے واقع ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک سنسنی خیز خبر بھی آئی تھی، مذکرہ ڈاکو کی شناخت ہو گئی تھی۔ اس کا نام اللہ رکا عرف رکھو بدماش تھا۔ وہ کھوکر کا رہنے والا تھا اور گزشتہ 4 سال سے جیل میں تھا۔ وہ متعدد جرائم کی سزا کاٹ رہا تھا۔ سب سے اہم انکشاف یہ ہوا تھا کہ چند روز قبل وہ جیل سے فرار ہوا تھا۔ یہ انکشاف ہوتے ہی رکھو ایک مفرور قیدی تھا۔ میرے ذہن میں تیز روشنی کے جھماکے ہونے لگے۔ اس وقت مغویہ کی والدہ زینت بی بی کی جنون کی کیفیت میں کہی ہوئی ایک ایک بات مجھے یاد آنے لگی۔ اس نے پوری یقین کے ساتھ کہا تھا کہ پستہ کامت ڈاکو اسے ساجی جیسا لگا۔ اس وقت میں نے زینت کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ پھر اس کے بعد ساجد کی سجاول کی ماں ناصرہ نے بھی مجھے یقین دلایا کہ ساجی جیل میں ہی بند تھا، اس لیے بھی میرا دھیان اس طرف نہیں گیا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے سجاول کے جیل سے فرار کے امکان کو زیادہ اہمیت ہی نہیں دی تھی، لیکن اب رکھو کے بارے میں حقیقت جان لینے کے بعد میرا ذہن چک چک کر کہہ رہا تھا کہ یقیناً ساجی کو بھی جیل سے فرار پا چکا ہوگا، بس اب اس کی تصدیق بہت ضروری تھی۔ میں نے قادر بخش کو دراز ڈاکو رکھو کی لاش دکھائی۔ اس نے تصدیق کی کہ یہ وہی شخص ہے جو اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے آیا تھا اور اپنے ساتھ اس کی بیٹی کو بھی اٹھا کر لے گیا۔ اسی روز میں نے اپنے ذرائع سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ ساجی جیل سے فرار ہو چکا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ چند روز قبل جیل سے 3 بندے فرار ہوئے تھے،
جن میں سجاول عرف ساجی، اللہ رکا عرف رکھو اور یونس عرف یونا شامل تھے۔ ایک اطلاع کے مطابق یہ سب کچھ جیل کے عملے کی جلی بھگت سے ہوا تھا۔ رکھو اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچ چکا تھا۔ ساجی کو ہم پوری سرگرمی سے تلاش کر رہے تھے اور یونا سے ہمیں کوئی خاص واقفیت نہیں تھی۔ یونا کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ قلعہ دیدار سنگھ کا رہنے والا تھا۔ میں انہیں سوچوں میں گم تھا اور صفیہ وغیرہ کو تلاش کرنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کے کوندھے کی طرح لپکا۔ میں نے سوچا اس سلسلے میں یونس عرف یونا کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ یونس کا ایڈریس میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا تھا۔ دوسرے روز میں قلعہ دیدار سنگھ پہنچ گیا، حالانکہ اس بات کی امید نہیں تھی کہ ساجی صفیہ کو لے کر قلعہ دیدار سنگھ پہنچا ہوگا، کیونکہ اس نے رکھو کے ساتھ جو روڈ اختیار کیا تھا وہ امن آباد کی طرف جاتا تھا۔ لیکن پھر بھی چیک کرنے میں کوئی حرج تو نہیں تھا۔ یہ تصدیق ہونے کے بعد سجاول عرف ساجی جیل سے فرار ہو چکا تھا۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ صفیہ کو زینت کے یقین آمیز خدشے کے مطابق ساجی ہی نے اغوا کیا تھا۔ قلعہ دیدار سنگھ میں یہ خبر بھی پہنچ چکی تھی کہ یونس جیل توڑ کر فرار ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے علاقے کا رخ نہیں کیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق میں نے تسلی کر لی کہ وہ قلعہ دیدار سنگھ نہیں پہنچا تھا۔ ویسے بھی مجھے اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بس ایک امکان کی خاطر میں اسے چیک کرنے گیا تھا۔ تاہم قلعہ دیدار سنگھ کے متعلقہ تھانے کے انچارج کو پوری صورتحال بتانے کے بعد میں نے اسے تعاون کی درخواست کی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ جیسے ہی اس کی کوئی خبر ملے گی یا اس کے حوالے سے سجاول وغیرہ کے بارے میں کچھ پتہ چلے گا تو وہ فوراً مجھے اطلاع کر دے گا۔ آئندہ 3-4 روز خاموشی سے گزر گئے۔ 5ویں روز چاچا برکت تھانے آیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک اہم اطلاع لایا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ پہلے تو میں آپ کو ملک سردار صاحب کا سلام پہنچا دوں، وہ چھوٹتے ہی بولا۔ وہ آپ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ بھائی وعلیکم السلام، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چاچا برکت سے کہا، بیٹھو اور اطمینان سے بتاؤ کیا اطلاع لے کر آئے ہو تم؟ وہ زیر لب مسکرایا اور بڑی ڈٹائی سے بولا، جناب میں تو ایک حقیر بندہ ہوں، نماز روزے سے بہت دور، اتنی گرمی میں پیدل چل کے آیا ہوں، ایک گلاس ٹھنڈا پانی مل جائے تو مہربانی ہوگی آپ کی۔ میں نے کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلایا اور چاچا برکت کے لیے ایک گلاس ٹھنڈا پانی لانے کا حکم دیا۔ اگرچہ برکت کا یہ انداز مجھے قدرے ناگوار گزرا تھا، تاہم اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ میں اسے نرمی کا برتاؤ کروں۔ ایک کے بعد دوسرا پانی کا گلاس الگ سے اتارنے کے بعد برکت نے اطمینان بھری سانس لی اور بولا، ملک صاحب موضوع ہندو چوک کے بارے میں آپ کو ایک خاص خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، میں نے کہا، شروع ہو جاؤ تم۔ برکت نے بتایا، میں نے اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ کچھ روز پہلے ہندو چک کے ایک ڈیرے پر کوئی ڈھاٹا پوش گھڑ سوار آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی، انہوں نے وہاں رات گزاری تھی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ برکت چاچا واقعی اہم خبر لایا تھا۔ میں نے بتابی سے پوچھا، پھر کیا وہ لوگ اب بھی وہیں موجود ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، وہ دوسری صبح وہاں سے چلے گئے تھے۔ ایک لمحے کو خاموش ہو کر اس نے بتایا، اس بارے میں دو رائے پائی جاتی ہے۔ ایک خیال کے مطابق دوسرے روز وہ صبح گھڑ سوار اکیلا ہی وہاں سے رخصت ہوا تھا، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ وہ نوجوان لڑکی بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہوئی تھی۔ یہ دونوں خیال آریاں کس کی ہیں؟ برکت نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جسے مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آیا ہو۔ ایک لمحے کو تأمل کرنے کے بعد اس نے بتایا، یہ دونوں خیالات میں نے خود قائم کی ہیں۔ اپنی تفتیش کے بعد میں خود ہندو چک گیا تھا۔ پھر تم کس نتیجے پر پہنچے؟ میں نے سادہ سے لہجے میں کہا، میرا مطلب ہے کہ تمہیں اپنا کون سا خیال ٹھیک لگا؟ وہ بولا، میں اس ڈیرے پر موجود شخص سے بھی ملا، اس کا نام خوشی محمد ہے۔ خوشی محمد کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ ان دونوں نے وہاں رات گزاری تھی، اور وہ گھڑ سوار خوشی محمد کا دیرینہ شناسا تھا، جبکہ خوشی محمد کے بیان کے مطابق اس کے ساتھ نوجوان لڑکی اس کی بیوی تھی، یعنی گھڑ سوار کی بیوی۔ ایک رات ڈیرے پر گزارنے کے بعد وہ دوسری صبح واپس چلے گئے۔ کہاں واپس چلے گئے تھے؟ برکت نے بتایا، خوشی محمد کے مطابق انہیں بختے والا جانا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو مجھے خوشی محمد سے پتہ چلا ہے۔ برکت چاچا نے ایک ایک بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ گھڑ سوار نے خوشی محمد کو بتایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے بیکے امن آباد سے لے کر آ رہا تھا اور اب اپنے گھر بختے والا جانا چاہتا تھا۔
یہ تو بالکل الٹا ہی چکر ہو گیا۔ میں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے بھی کوئی گڑبڑ محسوس ہوتی ہے۔ برکت بولا، یا تو خوشی محمد غلط بیانی سے کام لے رہا ہے یا پھر گھڑ سوار ہی نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ اب آپ خود خوشی محمد سے مل کر معلومات حاصل کر لیں۔ خوشی محمد کے پاس تو میں ابھی اور اسی وقت جاؤں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ پھر برکت سے پوچھو تمہارے دوسرے خیال کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ وہ گھڑ سوار دوسری صبح اکیلا ہی وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، چونکہ کسی بھی شخص نے صفیہ نامی اس نوجوان لڑکی کو گھڑ سوار کے ساتھ جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے یہ خیال قائم کیا ہے کہ شاید وہ اکیلا ہی گیا ہو۔ تم بہت ہی الجھی ہوئی باتیں کرتے ہو برکت علی، میں نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، ان پڑھ ہوں نا سرکار، اس لیے آپ کی طرح پڑھا لکھا ہوتا تو ڈھنگ سے بات کرنے کا سلیقہ بھی آ جاتا۔ بس گزارا چلانے جناب، مجھے جو کچھ معلوم ہو سکا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ ملک سردار علی نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں آپ کو یہ اطلاع دے کر فوراً واپس آ جاؤں۔ میں نے کہا، میری طرف سے ملک صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا اور میرا انہیں سلام بھی کہنا۔ ٹھیک ہے جناب، اب میں جاؤں۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ASI اسلم باجوہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے برکت کے جانے کے بعد اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں چاہتا تھا کہ ہم فوری طور پر ہندو چک روانہ ہو جائیں۔ وہاں پر پہلے ہی ہمارے 3 اہلکار سادہ لباس میں موجود تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی مفید اطلاع تھانے نہیں پہنچی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد اسلم باجوہ نے کہا، ملک صاحب، ہندو چک ہم کس طرح جائیں گے؟ میں نے کہا، تھانے میں گھوڑے تو موجود ہوں گے نا؟ صرف ایک ہے۔ اچھا، میں کچھ سوچنے لگا۔ ASI نے کہا، ملک صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو ٹانگے وغیرہ کا انتظام کر لیتے ہیں ہم۔ اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس وقت مجھے خیال کرنے کی فرصت نہیں ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ بس تم جلد از جلد ہندو چک پہنچنے کا انتظام کرو۔ گھوڑے، سائیکلیں، ٹانگا یا ریڑھا، کچھ بھی لو۔ مغویہ، صفیہ اور سانچی ڈاکو کا ایک معمسا سراغ ملا ہے، ہمیں پہلی فرصت میں وہاں پہنچنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد ASI ایک ٹانگا پکڑ لایا۔ ٹانگے کوجوان کا نام دلاور تھا اور اس کے ٹانگے میں ایک صحت مند گھوڑا جڑا ہوا تھا۔ میں نے دلاور کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہندو چک آنے اور جانے کے کتنے پیسے لوگے؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے قدرے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا، کیا دیکھ رہے ہو ایسے احمق؟ میں نے ایک ایسی کون سی عجیب بات کہہ دی ہے؟ وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولا، آپ نے کرائے کے بارے میں پوچھا ہے نا؟ ہاں، تو تم اس قدر حیران کیوں ہو رہے ہو؟ مائیں باپ، حیران اس بات پر ہو رہا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ کسی پولیس والے نے مجھ غریب سے کرائے کے بارے میں پوچھا ہے، ورنہ تو آپ لوگ دھڑلے سے ٹانگے میں سوار ہوتے ہیں اور جہاں جانا ہو وہاں کا نام بتا کر حکم چلاتے ہیں۔ بس حکم چلاتے ہو آپ۔ اس کی معصومانہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، دلاور، 5 انگلیاں جیسی نہیں ہوتی، آپ کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، کسی شخص کے انفرادی فعل کی وجہ سے پورے ڈپارٹمنٹ کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ میں نے اجازت دے دی تو اس نے کہا، جناب، یہاں تو پورے آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ آپ پہلے آدمی نظر آئے ہو جو تھانے دار ہونے کے باوجود بھی مجھ سے کرائے کی بابت پوچھ رہے ہو۔ میں نے دلاور سے بحث میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کہا، ہاں بھائی، میں ذرا اور ٹائپ کا تھانے دار ہوں۔ میں نے ہندو چک آنے اور جانے کا کرایہ 5 روپے ٹھہرا لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دلاور کو بتا دیا کہ وہاں کچھ دیر بھی لگ سکتی ہے۔ وہ تو خوشی سے ہی نہیں پھولا سما رہا تھا، بولا، جناب، 5 روپے میں تمہیں پورے 5 دن بھی آپ کی خدمت میں رہ سکتا ہوں۔ ہم ہندو چک پہنچے تو اس وقت 10 بج چکے تھے۔ اس روز برکت چاچا صبح ہی صبح تھانے پہنچ گیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ چونکہ آج اسے گاؤں میں بہت زیادہ کام تھا، اس لیے ملک سردار علی نے اسے جلدی واپس آنے کو بھی کہا تھا۔ خوشی محمد کے ڈیرے تک پہنچنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ ڈیرا گاؤں سے ذرا ہٹ کر بنا ہوا تھا۔ وہ دراصل ڈیرا جو تھا چودھری حق نواز کا تھا اور خوشی محمد چودھری کا ملازم تھا، جو ڈیرے پر رہتے ہوئے کاشتکاری کے مختلف امور کی نگرانی کرتا۔ خوشی محمد اس وقت ڈیرے میں موجود تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال ہوگی۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی گھبرا گیا اور ڈیرے کے اندرونی حصے کی جانب جانے لگا۔ میں نے اسے تیز آواز میں پکارا، اوئے رک جاؤ،
وہ رک گیا اور گھبرائی ہوئی نظر سے ہمیں دیکھنے لگا۔ اس وقت ہم باوردی تھے۔ میں نے کڑک ہو کر پوچھا، تم ہی خوشی محمد ہو؟ جی میں ہی خوشی محمد ہوں، وہ منمنایا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے خوشی محمد، کیا جرم کیا ہے تم نے؟ سرکار میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ پھر ہم پر نظر پڑتے ہی تم اندر کی جانب کیوں کھسک رہے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، تمہارا انداز ایسا تھا جیسے تم ہم سے ڈر کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیوں؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا، سچ سچ بتا دوں؟ ہاں بتاؤ، ایس آئی نے کہا۔ سرکار، خوشی محمد میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، دراصل میں آپ کی وردی کو دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ سنا ہے پولیس والے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ تم نے کس سے سن لیا خوشی محمد؟ میں نے کہا، پولیس کا کام تو خطرناک لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ بولا، جناب میں تو یہی جانتا تھا کہ پولیس والوں سے ڈرنا چاہیے۔ میں نے کہا، خوشی محمد، چور اچکوں اور بدماشوں کو واقعی ہم سے ڈرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھو، شریف آدمیوں کو ہماری وردی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا، پھر بولا، جناب میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا ہوں کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ذرا ہمارے بیٹھنے کا انتظام تو کرو۔ وہ پیپل کے ایک درخت کے نیچے چارپائیاں بچھانے لگا۔ میں نے طائرانہ نگاہ سے ڈیرے کا جائزہ لیا۔ وسیع اور اس صحن والا ایک ڈیرا تھا وہ، جس میں جا بجا درخت لگے ہوئے تھے۔ ڈیرے کے پچھلے حصے میں 3 نجی چھتوں والے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ڈیرے کی مغربی دیوار کے ساتھ چارہ کترنے والا ٹوکا نصب تھا۔ خوشی محمد چارپائیاں بچھا چکا تو میں نے کہا، خوشی محمد ہم بیٹھیں گے تو ہم بعد میں اطمینان کے ساتھ، پہلے ذرا میں ان کمروں کو چیک کرتا ہوں۔ پھر میں نے ڈیرے کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے کمروں کی جانب اشارہ کیا، جن میں سے 2 کے دروازے بند تھے۔ میری بات سن کر خوشی محمد کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، آپ ان کمروں میں کیا چیک کرنا چاہتے ہیں؟ بس معمول کی کارروائی سمجھ لو۔ میں نے تسری لہجے میں کہا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم نے کون سا جرم کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے قدم ان کمروں کی جانب بڑھا دیے۔ سب سے پہلے میں نے اس کمرے میں جھانکا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ درمیانی سائز کا ایک عام سا کمرہ تھا اور اندر 3 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک طرف دیوار میں طاق بنا ہوا تھا، جس میں تیل کی بوتل، 1 عدد کنگھا اور ایک چھوٹا سا آئینہ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا، پھر چارپائیوں کے نیچے جھانک کر دیکھا۔ وہاں مجھے ایک صندوق رکھا نظر آیا۔ میں نے خوشی محمد سے کہا، اسے کھول کر دکھاؤ۔ خوشی محمد نے صندوق کھولتے ہوئے پوچھا، سرکار آخر آپ کو کس چیز کی تلاش ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے صندوق کے اندر کا جائزہ لیا۔ اس میں بھی کوئی قابل اعتراض چیز موجود نہیں تھی۔ چند جوڑی کپڑے کے اور ایک دھاری دار رومال اور 2 بنیانیں تھیں۔ میں اس کمرے سے باہر نکل کر بند دروازوں والے کمروں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور خوشی محمد سے پوچھا، اب ذرا یہ کمرے بھی کھول کر دکھاؤ خوشی محمد۔ ان کمروں میں کوئی خاص چیز نہیں ہے جناب، خوشی محمد نے کہا، فضول سا سامان بھرا ہوا ہے اندر۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں وہی فضول سامان دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے خوشی محمد نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے اسے میری دماغی صحت پر شک گزرا ہو۔ پھر اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر چابیوں کا ایک گچھا نکال کر وہ تالے کھولے اور ہمیں کمرہ دکھانے لگا۔ ایک کمرے کے اندر خشک چارے کا بڑا ڈھیر موجود تھا۔ دوسرے کمرے میں مختلف زرعی آلات، کھاری بولیاں، ٹوٹی ہوئی چارپائیاں وغیرہ پڑی تھیں۔ ان دونوں نیم تاریک کمروں میں سیلن کی وجہ سے خاصی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے 2 کمروں کے سامان کا تنقیدی جائزہ لیا اور پھر خوشی محمد سے کہا، تم اب ان کمروں کو بند کر دو اور ہمارے پاس پیپل کے نیچے آ جاؤ، باقی باتیں وہیں پر ہوں گی۔ بات ختم کرتے ہی پیپل کے نیچے بچھی چارپائیوں کی جانب بڑھ گیا میں۔ ایس آئی اسلم باجوہ میرے ساتھی تھا۔ خوشی محمد نے دونوں کمروں کو دوبارہ تالا لگانے کے بعد چابیوں کا گچھا اپنے تابند کی اس میں رکھا اور ہمارے پاس آ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، خوشی محمد اب میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم مجھے ان کے ٹھیک ٹھاک جواب دو گے۔ وہ بولا، جناب میں نے اب تک آپ سے ایک جھوٹ بھی نہیں بولا اور آئندہ بھی نہیں بولوں گا، پوچھیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے تو اپنے ہی حق میں اچھا کرو گے، ورنہ تم جانتے نہیں ہو کہ جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرتے ہیں۔ پھر تمہارا چودھری حق نواز بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ آپ چودھری صاحب کو بھی جانتے ہیں؟ وہ چونکا۔
میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتا ہوں، میں نے معنی خط لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، تم چودھری کے پاس کب سے ملازم ہو؟ جناب 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم یہاں اکیلے ہی رہتے ہو، تمہارے بیوی بچے کہاں ہیں؟ میں نے اب تک شادی نہیں کی، خوشی محمد نے کہا، اسی لیے بچوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس جی چڑھا چھانٹوں، اللہ کا شکر ہے، روٹی روزی کا مسئلہ چودھری صاحب حل کر دیتے ہیں، باقی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں نے پوچھا، چند روز قبل تمہارے پاس 2 مہمان آئے تھے؟ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ مجھے واضح طور پر اس کا چہرہ پیلا پڑتا نظر آیا۔ وہ ٹکتے ہوئے بولا، مہمان؟ میں نے اسے کہا، تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ جی آئے تھے مہمان میرے پاس۔ میں نے کہا، 2 مہمان؟ جی 2 ہی تھے، ایک مرد اور ایک عورت۔ جی بالکل، کون تھے وہ لوگ؟ میں نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے ان کے نام کیا تھے اور وہ کہاں سے آئے تھے؟ خوشی محمد نے بتایا، وہ میرا ایک پرانا دوست سجاول تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی۔ خوشی محمد کے منہ سے سجاول کا نام سن کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ یعنی زینت کا شبہ 100% درست نکلا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، تمہارے دوست سجاول یعنی ساجی کی بیوی کا نام معلوم تھا تمہیں؟ میں نے دانستہ سجاول کے ساتھ ساجی کا لفظ بھی استعمال کیا تاکہ خوشی محمد کے چہرے کا رد عمل دیکھ سکوں۔ خوشی محمد کے رویے سے ظاہر ہو گیا کہ وہ اسی سجاول کا ذکر کر رہا تھا جسے عرف عام میں ساجی کہا جاتا تھا۔ اس سے شک یقین میں بدل گیا میرا۔ خوشی محمد نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، اپنی بیوی کا نام اس نے زرینہ بتایا تھا۔ یہاں ذرا سا تضاد پیدا ہو گیا تھا۔ ساجی نے جس لڑکی کو اغوا کیا تھا اس کا نام صفیہ تھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے ساجی ہی نے خوشی محمد کو صفیہ کا نام زرینہ بتایا ہو۔ میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوچھا، اور دوسرے روز وہ صبح ڈیرے سے کہاں چلے گئے؟ جی وہ دونوں چلے گئے تھے۔ سوچ لو کہیں تمہیں غلطی تو نہیں ہو رہی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا وہ دونوں ہی صبح رخصت ہو گئے تھے؟ وہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، جناب وہ دونوں ہی صبح چلے گئے تھے۔ میں نے پوچھا، تم نے ان سے پوچھا تھا وہ کہاں سے آئے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں؟ جناب وہ امن آباد سے آئے تھے اور اب محلہ بختے والا جا رہے تھے۔ امن آباد میں اس لڑکی کی سسرال ہے، اس کی بیوی بیمار تھی جسے وہ اپنے گھر لے کر جا رہا تھا۔ کیا بیماری تھی اس کی بیوی کو؟ یہ مجھے نہیں معلوم جناب، اس نے کہا۔ ساچی نے بتایا تھا کہ زرینہ کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، یہاں بھی وہ پوری رات بے ہوشی پڑی رہی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ ساچی نے ایک مخصوص رومال سنگا کر صفیہ کو اغوا کیا تھا۔ اس کی بے ہوشی کو راز میں رکھنے کے لیے ساچی نے خوشی محمد کو صفیہ کی بیماری کی فرضی کہانی سنائی ہوگی، لیکن خوشی محمد بیچارے کے پاس اس کی بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ ساچی نے خوشی محمد کو ایک اور چکر بھی دیا تھا، اسے بتایا تھا کہ وہ اپنی سسرال یعنی امن آباد سے آ رہا تھا، حالانکہ بختے والا سے صفیہ کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، اور سسرال وغیرہ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ابھی تو اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے خوشی محمد سے پوچھا، کیا تمہاری زرینہ سے کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ اس نے نہیں میں گردن ہلائی۔ جناب میں آپ کو بتا تو چکا ہوں کہ زرینہ یعنی کہ صفیہ پوری رات بے ہوش پڑی رہی تھی۔ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ساجی چند روز قبل جیل سے فرار ہوا تھا اور 1 سال پہلے وہ عمر قید کی سزا پا کر جیل چلا گیا تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے خوشی محمد سے سوال کیا، خوشی محمد ساچی سے تمہاری دوستی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جناب تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں۔ وہ انگلیوں پر حساب لگاتے ہوئے بولا، آخری مرتبہ تم ساچی سے کب ملے تھے؟ چند روز پہلے، میرا مطلب ہے اس ملاقات سے پہلے۔ وہ 2 سال کے بعد مجھ سے ملنے آیا تھا، خوشی محمد نے جواب دیا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس دوران میں اس نے شادی بھی کر لی تھی۔ ساجی نے خود مجھے بتایا تھا کہ ان کی شادی کو 2-3 ماہ ہو گئے۔ گزشتہ 2 سالوں میں تمہاری ساجی سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی خاص وجہ نہیں جناب، اور دوستی کے پہلے 3 سال تم اکثر ملا کرتے تھے؟ اکثر تو نہیں جناب، بس کبھی کبھار وہی مجھ سے ملنے آ جاتا تھا، خوشی محمد نے جواب دیا۔ میں تو بس 1-2 مرتبہ ہی وقت والا اس کے گھر گیا تھا۔ تمہاری ساچی سے دوستی کس طرح ہوئی تھی؟ امن آباد کے ایک محلے میں ہماری دوستی ہوئی تھی۔ گزشتہ 2 سال میں تم نے ایک بار بھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ تمہارا دوست کس حال میں ہے؟ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ بس یہ مصروفیت کے باعث میں اس کی خبر نہیں لے سکا۔ اگر خوشی محمد نے مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ساچی کے تازہ ترین حالات سے آگاہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، خوشی محمد تم جانتے نہیں کہ تمہارا دوست ساچی
ہمیں ایک سنگین معاملے میں مطلوب ہے۔ سنگین معاملہ؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، سانچی نے چند روز محلے بکتے والا کے ایک گھر میں ڈکیتی ڈالی ہے۔ 5,000 روپے نقد، قیمتی ملبوسات اور طلائی زیورات کے علاوہ اس نے گھر سے ایک نوجوان لڑکی کو بھی اغوا کر لیا ہے اور فرار ہوتے ہوئے اپنے ساتھ ایک رکھو کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ حیرت میں ڈوبی آواز میں بولا۔ میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، میں سمجھاتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ ساجی کے ساتھ اس کی بیوی زرینہ نہیں بلکہ مغویہ صفیہ تھی، جسے اس نے نیند آور رومال سنگھا کر اغوا کیا تھا۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ اس واردات سے پہلے بھی وہ بہت چاند چڑھا چکا ہے۔ پھر میں نے تفصیلاً خوشی محمد کو ساجی کے جیل جانے اور جیل توڑ کر فرار ہونے کی داستان سنائی۔ وہ غیر یقینی انداز میں میری طرف دیکھتا رہا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ آخر میں نے کہا کہ میں اس کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ میرے مخبر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک رات تمہارے ڈیرے پر ٹھہرا تھا۔ وہ میرے ڈیرے پر ٹھہرا ضرور تھا، لیکن آپ نے اس کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں میں ان سے بالکل بھی آگاہ نہیں تھا۔ خوشی محمد کی آواز اس کے حلق میں اٹک رہی تھی۔ وہ واضح طور پر اب خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے لوہے کو گرم دیکھتے ہوئے چوٹ لگائی۔ خوشی محمد، تم نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ وہ دونوں دوسری صبح واپس چلے گئے تھے۔ ساجی نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ بکتے والا جا رہا ہے، یہی کہا ہے نا تم نے؟ جی، وہ دونوں ہی چلے گئے تھے، اس نے دوبارہ تصدیق کی۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن خوشی محمد، مجھے باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ساجی صبح اکیلے ہی یہاں سے گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہوگا جی، وہ دونوں ہی صبح چلے گئے تھے۔ اگر بعد میں تمہاری بات جھوٹی ثابت ہوئی تو یاد رکھنا کہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، صرف یہی بات نہیں بلکہ تمہارے بیان کا بھی حصہ کمزور ثابت ہوا تو میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ یہ وارننگ میں نے اس لیے دی تھی محض اسے کہ اگر وہ کوئی بات چھپا رہا ہے تو اسے اگل دے۔ ویسے اس کے بیان سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ دروغگوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ چاچا برکت نے ساجی کے اکیلے وہاں سے رخصت ہونے کا جو خیال ظاہر کیا تھا وہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ ہم کچھ دیر مزید وہاں بیٹھ کر اٹھ آئے۔ خوشی محمد سے کام کی اور کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی، اس لیے اس کے ساتھ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ میں SI اسلم باجوہ کے ساتھ دلاور کے ٹانگے میں بیٹھ کر واپس تھانے آ گیا۔ ہندو چک کا دورہ کامیاب یا ناکامیاب رہا تھا۔ کامیاب ان معنوں میں کہ اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ ساجی ہی نے صفیہ کو اغوا کیا تھا، اور ایک رات ہندو چک میں گزار کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اور ناکامیاب اس حوالے سے کہ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ آگے کس طرف بڑھا تھا۔ ویسے ساجی نے نہایتی ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے خوشی محمد کو زبردست چکر دیا تھا۔ اس نے خوشی محمد کو بتایا تھا کہ وہ امن آباد کی طرف جا رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہندو چک سے نکل کر امن آباد ہی کی طرف گیا ہوگا۔ ایسا سوچتے ہوئے میرا ذہن بار بار ایک خیال میں الجھ رہا تھا۔ خوشی محمد نے بتایا تھا کہ زرینہ عرف صفیہ پوری رات بے ہوش رہی تھی۔ ایسی صورت میں دن کی روشنی میں اسے گھوڑے پر سوار کر کے سفر کرنا بڑا معنی خیز ہو جاتا۔ کیا ساجی نے واقعی ایسا کیا تھا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں ابھرتا تھا، لیکن اس کا جواب سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ایک بات میں جانتا تھا، ساجی ایک مفرور قیدی تھا اور جیل سے فرار کے بعد بھی اس نے اپنے جرائم کی فہرست لمبا چوڑا اضافہ ہی کیا تھا۔ ان حالات میں اسے رات کے اندھیرے ہی میں چھپ کر سفر کرنا چاہیے تھا۔ میں نے خوشی محمد سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آیا اس نے ساجی کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ بھی دیکھا تھا یا اس کے پاس سامان وغیرہ کون سا تھا؟ خوشی محمد نے بتایا کہ ساجی کے پاس ہتھیار کے نام پر صرف ایک رائفل تھی اور سامان کی ایک پوٹلی بھی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ رکھو والی رائفل اس نے راستے میں ہی کہیں پھینک دی ہوگی، اور جس پوٹلی کا ذکر خوشی محمد نے کیا تھا اس میں یقیناً 5,000 کی نقدی اور صفیہ کے زیورات ہوں گے۔ ایک بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی، میں نے جن 3 سادہ پوش پولیس اہلکاروں کی پارٹی ہندو چک کی نگرانی کے لیے بھیجا تھا، ان سے اس روز کہیں ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کی ایک جھلک دکھائی دی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اس روز امن آباد میں منعقد ایک میلہ دیکھنے چلے گئے تھے۔ اس غیر ذمہ دار اور فرائی سے کوتاہی کی بنا پر میں نے ان تینوں کے ساتھ بہت سخت سلوک کیا۔ میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو جتنی زیادہ رعایتیں دیتا تھا اتنی زیادہ سختی بھی کرتا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیل سے فرار ہونے والے مجرموں کی تلاش بڑے ہی وسیع پیمانے پر ہو رہی تھی۔
ان تینوں میں سے اللہ رکھا اف رکھو موت کے گھاٹ اتر چکا تھا، جبکہ باقی تحال مفرور تھے۔ یونس میرے کیس کا حصہ نہیں تھا، اس لیے میری تمام تر توجہ ساشی پر ہی تھی۔ یہ بات تو طے تھی کہ ساشی نے بختی والا کا رخ نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ وہاں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے گیا تھا کہ اس طرف منہ کرنا گویا خود کو چوہے دان میں پھنسانے والی بات تھی۔ میں نے دراصل قادر بخش کے گھر میں ہونے والی ڈکیتی کی واردات اور صفیہ کے اغوا کے سلسلے میں سر توڑ تفتیش کر رہا تھا۔ اگر سجاول اور ساشی میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر یہ کیس پوری طرح حل ہو جاتا۔ اس بات کا امکان تھا کہ وہ امن آباد کی طرف ہی گیا ہوگا۔ اگر اس نے وہاں قیام نہ کیا ہوگا تو پھر آگے کی جانب نکل گیا ہوگا، یا پھر روانڈو میں بھی وہ پناہ لے سکتا تھا۔ حکومتی سطح پر بھی ساشی کی تلاش کا کام جاری تھا، لیکن میں اپنے طور پر بھی اسے ڈھونڈ نکالنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں نے تمام سادہ لباس پولیس پارٹیوں کو واپس بلا لیا۔ اس کے بعد چار لباس پولیس اہلکاروں پر مشتمل 3 پولیس پارٹیاں تیار کر کے انہیں امن آباد اور وائنڈا اور کامنکی میں پھیلا دیا۔ میں نے ان پارٹیوں کو لیڈ کرنے والے SI حضرات کو خصوصی ہدایت کی اور کچھ زیادہ اختیارات بھی دیے۔ مجھے پوری امید تھی کہ جلد ہی کوئی مفید اطلاع مجھ تک پہنچے گی۔ جن سادہ لباس پولیس اہلکاروں نے ہندو چک میں ڈیوٹی کے دوران میں غیر ذمہ دارانہ طرز کا عمل کیا تھا، ان کو میں نے عرف عام میں کھڈے لائن لگا دیا۔ اب کچھ عرصے میں سے کوئی بھی اہم کام لینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سجاول اور ساجی کی تلاش بڑی شدت سے جاری تھی۔ اس دوران میں تھانے کے روزمرہ کے معاملات بھی نپٹا رہا تھا۔ قادر بخش ہر دوسرے تیسرے دن تھانے کا چکر لگاتا۔ اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے بہت پریشان تھا وہ۔ میں اسے ہر بار تسلی دیتا کہ بہت جلد اس کی بیٹی کو ڈھونڈ لیا جائے گا۔ یہ کوئی 15 دن کی بات ہے۔ اس وقت عید الفطر کو گزرے ہوئے بھی کافی روز ہو گئے تھے۔ ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ وائنڈو کی ایک با اثر سیاسی شخصیت کی حویلی میں ساشی کی جھلک دیکھی گئی ہے۔ وہ میرے لیے نہایت ہی اہم اطلاع دی۔ میں نے صوبہ خان، حوالدار اور 2 ہوشیار قسم کے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور ساشی کی گرفتاری کی پوری تیاری کے ساتھ وائنڈو کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے۔ میرے لیے یہ امر باعث مسرت تھا کہ حکومتی سطح پر کی جانے والی کوششوں سے پہلے ہی میں نے ساشی کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ مجھے وائنڈو میں ساشی کی موجودگی کی جو اطلاع دی گئی وہ بالکل سچ تھی۔ وہ خبیث انسان واقعی رانا ظفر اقبال کی حویلی میں موجود تھا۔ رانا ظفر اقبال وائنڈو کی ایک با اثر سیاسی شخصیت تھا اور پورے علاقے میں اس کا خاصا رعب و دبدبہ تھا۔ ہم ظفر اقبال کے مہمانوں کی حیثیت سے اس کی حویلی میں داخل ہوئے۔ ہماری کامیاب اداکاری کے باعث ہم پر ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا گیا۔ اس میں میری محنت کا بھی حصہ تھا۔ وائنڈو روانہ ہونے سے پہلے میں نے رانا ظفر اقبال اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کر لی تھی۔ ہماری اصلیت اس وقت کھل کر سامنے آئی جب میرے اشارے پر صوبہ خان ساشی کو ہتھکڑی لگا چکا تھا۔ ساشی کو پہچاننے میں مجھے ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی۔ اس کی بائیں آنکھ پر زخم کا گہرا نشان اور بقول زینت بی بی ساشی کی فٹے منہ صورت اس کو پہچاننے کے لیے کافی تھی۔ ساشی کی گرفتاری کے موقع پر رانا ظفر اقبال نے مزاحمت کی کوشش کی تو میں نے خالص تھانے دانانہ لہجے میں کہا، رانا صاحب آپ ذرا ٹھنڈے ہو کر بیٹھے رہیں اور کار سرکار میں مداخلت کی کوشش نہ کریں، ورنہ میں آپ سے بھی سختی برتنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، دھمکی دے رہے ہیں آپ مجھے اور میری ہی حویلی پر، یعنی رانا ظفر اقبال کو دھمکی؟ یہ دھمکی نہیں بلکہ میری جانب سے آپ کو پہلی اور آخری نصیحت ہے، میں نے بھی اکڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد میں ڈائریکٹ کارروائی کروں گا۔ میرے خلاف کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آپ نے اغوا اور ڈکیتی کے ایک مجرم اور مفرور قیدی کو پناہ دے رکھی ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ کم سنگین جرم ہے؟ ابھی تو آپ کی حویلی سے میں نے صفیہ کو بھی برآمد کروانا ہے۔ آپ کو میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے ملک صاحب، مجھے صرف خدا کی طاقت کا اندازہ ہے۔ میں نے بھی ترکی با ترکی جواب دیا۔ باقی تمام طاقتیں تو آنی جانی ہیں رانا جی، اور ایک بات کان کھول کر سن لیں، میں ہیڈ کوارٹر میں پکی اطلاع دے کر اور SP صاحب کے مشورے سے یہاں آیا ہوں، اس لیے زیادہ عقل فو دکھانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ بھی خواہ کسی لمبے چکر میں پھنس جائیں گے۔ میں نے ہیڈ کوارٹر اور SP صاحب کا تذکرہ دانستہ کیا، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ میری یہ دھونس کام دکھا گئی۔ رانا ظفر اقبال دوستانہ رویے پر اتر آیا۔ ملک صاحب آپ تو خواہ گرمی دکھانے لگے، اس نے کہا، آپ کا مطلوبہ بندہ آپ کے ہتھے چڑھ چکا ہے، لے جائیں آپ اسے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے اتنی تیزی سے کینچری بدری کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے بسطور سخت لہجے میں کہا، صرف ایک بندے سے بات نہیں بنے گی رانا صاحب،
میں صفیہ کی واپسی بھی چاہتا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا کیونکہ ساچی اکیلا ہی یہاں پہنچا تھا۔ صفیہ کے بارے میں اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے قہر آلود نظر سے ساچی کو گھورا۔ اوئے حرام خور، تم نے اپنی اس بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ خاموشی سے زمین کو گھورنے لگا۔ حوالدار صوبے خان نے اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بولتا کیوں نہیں؟ تم نے سنا نہیں ملک صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ رانا ظفر اقبال نے بھی بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، میرا خیال ہے یہ تھانے درانہ معاملات آپ اس کے ساتھ تھانے میں جا کر ہی نپٹائیں۔ میں ایک عزت دار آدمی ہوں، میری حویلی میں یہ شور شرابہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس کی بات بے وقت مجھے معقول بھی لگی اور ناگوار بھی۔ وہ اس حد تک تو ٹھیک ہی تھا کہ تفتیش کے معاملے تھانے میں ہی زیادہ بہتر انداز میں نپٹائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک عزت دار آدمی تھا، اس سے مجھے اتفاق نہیں تھا۔ میرے خیال میں لوگ اس کی عزت نہیں بلکہ اس سے ڈرتے تھے۔ مجھے جب یقین ہو گیا کہ صفیہ رانا ظفر اقبال کی حویلی میں موجود نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس بارے میں کچھ جانتا تھا، تو ہم ساچی کو اپنے ساتھ لے کر واپس تھانے آ گئے۔ اصل مجرم ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اب اسے مغویہ کے بارے میں معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا اگلے ہی روز میں اپنے سینئر افسروں کو ساچی کی گرفتاری کے بارے میں بتاؤں گا۔ دراصل میں اس رات ساچی سے وہ تمام باتیں اگلوانا چاہتا تھا جو میرے کیس سے متعلق تھیں۔ تھانے آ کر میں نے ساچی کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا، دیکھو سجاول بدماش، میں تھانے دار ہوں ذرا اور قسم کا۔ اگر تم شرافت کا ثبوت دیتے ہو، سب کچھ سچ سچ بتا دو تو میں تمہارے ساتھ نرمی کا رویہ اپناؤں گا۔ بصورت دیگر تم اپنے حشر کے بارے میں سوچ کر بھی کانپ اٹھو گے۔ وہ ایک سکہ بند مجرم تھا، اس لیے اتنی آسانی سے زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ میں نے مجبوراً اسے خوفناک صورت حوالدار کے حوالے کر دیا اور اسے ہدایت کر دی کہ ہر قیمت پر ساچی کی زبان کھلوانا ہے، اور اس کے لیے صرف 2 گھنٹے اسے دے سکتا ہوں میں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، حوالدار نے ساچی کو بازو سے کھینچتے ہوئے کہا۔ 2 گھنٹے تو اچھا خاصا وقت ہوتا ہے۔ اتنے وقت میں اس کی زبان تو کیا ایک ایک عضو چک چک کر اپنے جرم کا اعلان کرے گا۔ اس کے بعد وہ حوالدار ساچی کو ٹرائل روم میں لے گیا، جسے عام طور پر ہم ڈرائنگ روم بھی کہتے ہیں۔ میں نے تھانے کے عملے کو خصوصی ہدایت کی تھی کہ ابھی علاقے میں یہ خبر نہ پھیلنے پائے کہ ہم نے ساچی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساچی کو اپنے ساتھ لے جانے والے حوالدار کو بھی میں نے تاکید کی کہ وہ اسے خصوصاً مغویہ صفیہ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ 2 گھنٹے بعد مذکرہ حوالدار میرے پاس آیا اور بے بسی سے بولا، سر بندہ بڑا ہی سخت جان ہے، ہر قسم کی سزا برداشت کر رہا ہے، لیکن زبان کھولنے کا نام نہیں لیتا۔ میں نے کہا، گویا تم اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہو۔ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ مجھے آدھا گھنٹہ اور دے دیں، میں انشاءاللہ کوئی اسپیشل فارمولہ آزما کر کام کی بات معلوم کر لوں گا۔ آپ مجھے ایک موقع تو اور دیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آدھے گھنٹے کے بجائے مزید 2 گھنٹے دیتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم عام فارمولہ آزماؤ یا اسپیشل، مجھے بس صفیہ کا پتہ درکار ہے۔ اوکے سر۔ وہ مجھے سلیوٹ کرنے کے بعد جانے لگا تو میں نے کہا، دیکھو حوالدار ستم خان، ساچی ایک مفرور قیدی ہے۔ اگر اس کے خلاف مزید کوئی جرم ثابت نہ ہوا تو بھی اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا، اور اوپر سے اس نے جیل توڑ کر فرار ہونے کا سنگین جرم بھی کیا ہے۔ میں صرف اور صرف مغویہ صفیہ کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہوں۔ مجھے صرف اس کا سراغ لگانا ہے۔ نقدی اور زیورات کی میری نظر میں زیادہ اہمیت نہیں۔ رکھو کا قتل بھی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ زیادہ سے زیادہ ساچی کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی، لیکن اگر اسے زبان نہ کھولی تو صفیہ کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ چنگی طرح سمجھ گیا ہوں جناب، اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اب آپ دیکھیں میرا کمال، میں نے پہلے خاصا ہولا ہاتھ رکھا تھا۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں اس کیس کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی سوچ و بچار میں 2 گھنٹے بیت گئے اور مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب حوالدار نے میرے کمرے میں آ کر یہ نویس سنائی کہ جناب بندہ بالکل تیار ہے، آپ اسے جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں، تو میں نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا اور حوالدار سے پوچھا، اتنی جلدی وہ کیسے مان گیا؟ حوالدار حیرت بھرے لہجے میں بولا، جناب اتنی جلدی نہیں، بلکہ پورے 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ گھڑی کو دیکھتے ہی مجھے وقت کا اندازہ تو ہو چکا تھا، لیکن میں اپنی حیرت حوالدار سے چھپا نہیں پایا۔ میں نے اسے کہا، رستم خان، تم سجاول کو میرے کمرے میں لے کر آ جاؤ۔ وہ بولا، ملک صاحب، آپ کو ٹرائل روم میں چلنا ہوگا، ہمارے مہمان کی حالت کچھ بہتر نہیں۔ اچھا؟ میں نے خشمگین نظروں سے حوالدار کو دیکھا اور کہا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ الٹا حوالدار نے مجھ سے سوال کر دیا، ملک صاحب، آپ نے اس کی درد میں ڈوبی ہوئی چیخیں نہیں سنی؟ میں کوئی جواب دیے بغیر حوالدار کے ساتھ
ٹرائل روم میں آیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اتنے گہرے انہماک کے ساتھ صفیہ اغوا کیس کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا۔ بہرحال میرے یقین نہ کرنے سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی تھی۔ ساجد سے میں نے صرف 10 منٹ سوال و جواب کیے، جس کا نتیجہ خاصا تکلیف دہ اور دل کو اداس کر دینے والا تھا۔ صفیہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ یہ انکشاف ہونے کے بعد میں آپے سے باہر ہو گیا اور تیشی عالم میں نے ساجی کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ بعد میں مجھے اپنی اس عمل پر پریشانی بھی ہوئی۔ انسان کو جذبات کی روح میں بہہ کر ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ان دنوں میری ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی۔ انسان چاہے کتنا بھی اصول پرست اور سخت دل کیوں نہ ہو، وہ اپنے موجودہ حالات سے متاثر ضرور ہوتا ہے۔ مضبوط سے مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی کسی جذباتی مرحلے میں انتہائی کمزوری کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صفیہ کے حسرتناک انجام نے تھوڑی دیر کے لیے مجھے جذباتی حصار میں لے لیا تھا۔ سجاول نے جو روح فرضہ انکشاف کیا، اس کے مطابق جب وہ دونوں صفیہ کو اغوا کر کے کچا امن آباد روڈ کے راستے امن آباد کی طرف لے جا رہے تھے تو نہر اپر چناب پہنچنے تک ان کے درمیان عورت اور دولت نے زبردست پھوٹ ڈال دی۔ رکھو کا مطالبہ تھا کہ صفیہ کو ساچی اپنے پاس رکھے اور نقدی اور زیورات وغیرہ وہ اس کے حوالے کر دے، لیکن ساچی تو کچھ اور ہی سوچے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے واضح الفاظ میں رکھو سے کہا، رکھو صفیہ تو میرے ساتھ ہی جائے گی، لیکن مال اور دولت بھی ہم دونوں آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، رکھو نے اختلاف کرتے ہوئے کہا۔ ساچی تم اپنے عہد سے پھر رہے ہو، ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ تم صفیہ کو اپنے پاس رکھو گے اور وہاں سے جو کچھ بھی ہاتھ لگے گا اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اب تمہیں اپنی اس عہد کو نبھانا چاہیے۔ ساچی نے کہا، چلو اس بات کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے کہ اس سامان کے ساتھ کیا کرنا ہے، فی الحال تو ہمیں سب سے پہلے اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچنا ہے۔ رکھو نے شکایت آمیز لہجے میں کہا، ساچی میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھ پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کر رہے ہو، حالانکہ جیل میں تو تم نے مجھ سے بہت وعدے وعید کیے تھے۔ تمہیں مجھ سے بے اعتمادی کی کیا شکایت ہے؟ ساچی نے سوال کیا۔ رکھو بولا، ابھی تک تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ خفیہ ٹھکانہ کہاں ہے جہاں ہم روپوش ہوں گے۔ تمہارا شکوہ درست ہے دوست، سجاول نے مصالحت آمیز لہجے میں کہا۔ دراصل وہ کوئی باقاعدہ خفیہ ٹھکانہ نہیں، یہاں نزدیک ہی ایک ڈیرے پر میرا ایک دوست رہتا ہے۔ یہ رات ہم اس کے پاس گزاریں گے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تم مجھے چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ یاروں سے کیسا چکر؟ مجھے تمہاری باتوں سے کسی سازش کی بو آ رہی ہے، رکھو نے جواب دیا۔ تم اب بھی مجھ سے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سجاول نے یقین دہانی کروانے والے انداز میں کہا۔ تم اپنے دل کو میری طرف سے بالکل صاف رکھو۔ وہ بھی یقینی سے ساچی کو دیکھتے ہوئے بولا، میں تو تمہارے ساتھ آ کر پچھتا رہا ہوں۔ یونس اچھا خاصا مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، ہم لائل پور جا کر خوب عیش کرتے۔ تم بلا وجہ الجھ رہے ہو، ساچی نے نرم لہجے میں کہا۔ جب ساتھ چلے ہیں تو پھر عمر بھر کا ساتھ دو، یوں پیٹھ تو نہ دکھاؤ۔ رکھو نے کہا، بے ایمانی کی بات تو تم کر رہے ہو، اور پھر میں نے تم سے عمر بھر کا ساتھ نبھانے کو بھی نہیں کہا تھا۔ ہم نے یہی طے کیا تھا کہ جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم اپنی اپنی راہ لیں گے۔ ہاں یہی طے کیا تھا، ساچی نے تائیدی لہجے میں کہا، اور میں اپنے اس معاہدے پر بھی عمل کر رہا ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو، جب تک حالات ہمارے موافق نہیں ہو جاتے ہم ایک دوست کے ڈیرے پر رہیں گے، پھر جیسے تمہاری مرضی۔ تمہارے دوست کا ڈیرا یہاں سے کتنی دور ہے؟ بس آگے تھوڑا، ہندو چوک میں۔ کیا اسے ہماری آمد کی اطلاع ہے؟ نہیں، میری تو گزشتہ 2 سال سے اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، ساچی نے کہا۔ اور ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ اسے جیل اور ڈکیتی یا اغوا کے بارے میں کچھ نہ بتانا، وہ شریف آدمی ہے، خواہ خواہ بدک جائے گا تو پھر اسے کیا کہا جائے گا، رکھو نے پرتشویش انداز میں کہا۔ اور یہ تمہاری محبوبہ تو مسلسل بے ہوش ہے، اس کے بارے میں تمہارے دوست کو کیا بتایا جائے گا، اور اگر یہ فوراً ہوش میں آ گئی تو؟ ساچی اس کی بات قطعی کرتے ہوئے بولا، تم خواہ خواہ کی فکروں اور اندیشوں میں گھرے رہو، اول تو اس کی بے ہوشی کی کوئی شاندار میں کہانی فٹ کر دوں گا، اور اگر اس نے ہوش میں آنے کے بعد کوئی چیخو پکار کی تو میں اپنے دوست سے کہہ دوں گا کہ یہ دماغی مریضہ ہے، ہم اسے علاج کی غرض سے شہر لے کر جا رہے ہیں، پھر ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ ایک رات کی کیوں؟ رکھو نے چونکتے ہوئے کہا، ہمیں تو حالات سازگار ہونے تک روپوش رہنا ہوگا نا۔ ساچی نے کہا، مستقل روپوشی کے لیے میں نے کہیں اور انتظام کر رکھا ہے، تم خاموشی سے دیکھتے جاؤ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ میں خاموش نہیں رہ سکتا، رکھو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا ساتھ دوں تو تم نقدی والی اور زیورات والی پوٹلی میرے حوالے کر دو، بصورت دیگر میں سمجھوں گا کہ تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے۔ ساچی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رکھو کے بارے میں پہلے ہی بہت حتمی فیصلہ کر چکا تھا،
جو کسی مناسب موقع پر رکھو کا پتہ صاف کر دینا تھا۔ اب اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک انتہائی مناسب موقع تو ضائع کر دیا۔ جب وہ صفیہ کو اٹھا کر بختے والا سے نکل رہے تھے تو وہ ایک گولی بآسانی چلا کر رکھو کا قصہ پاک کر سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ یہیں رکھو سے نجات حاصل کرے، پھر فوری طور پر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ اس طرح کھلی سڑک پر رکھو کی لاش سے پولیس کو یہ بات ضرور معلوم ہو جاتی کہ وہ کس سمت میں فرار ہوئے تھے۔ کسی انتہائی مناسب موقع کے انتظار میں ساشی نے مصلحت آمیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے رکھو، اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو تم یہ پوٹلی اپنے پاس رکھ لو، سارے زیورات اور نقدی اسی میں ہیں۔ رکھو نے وہ پوٹلی بخوشی قبول کر لی اور کہا، میں اصول کی خاطر ہوں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس سے تمہیں حصہ بھی دے دوں۔ سچی بات یہ ہے کہ جب تم نے بے اصولی اور عہد شکنی کی بات کی تو مجھے غصہ آ گیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب غصہ تھوک دو۔ رکھو نے باقاعدہ ایک جانب تھوک دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے اس کے حصے میں کیا لکھ کر چھوڑا ہے۔ اپر جناب کے پل سے گزرتے ہوئے رکھو نے کہا، یار میرا مثانہ پھٹنے کے قریب ہے، اگر تم مجھے 1-2 منٹ دو تو میں ذرا پیشاب کر لوں۔ ساچی کے ذہن میں فوراً روشنی کا تیز جھماکا ہوا۔ وہ غیر ارادی طور پر بولا، ہاں ٹھیک ہے، تم نہر کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں میں اپنی حاضر رفع کرو، میں تھوڑا انتظار کر لوں گا۔ وہ دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ قدرت نے اسے ایک سنہری موقع فراہم کر دیا تھا۔ پھر جیسے ہی رکھو مذکرہ جھاڑیوں میں جا کر بیٹھا، ساشی نے اس کی کھوپڑی میں پگھلا ہوا سیسا اتار دیا۔ وہ مردہ مچھلی کی طرح پٹ سے زمین بوس ہو گیا۔ ساشی نے پہلی فرصت میں زیورات اور نقدی والی پوٹلی اٹھائی۔ رکھو کی رائفل کو اس نے تیزی سے رواں دواں نہر میں پھینکا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ہندو چک کی طرف روانہ ہو گیا۔ رکھو والا گھوڑا اس نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ پھر ہندو چک کے ڈیرے پر جو واقعات پیش آئے ان کے بارے میں خوشی محمد کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ خوشی محمد کو ساجی نے یہی بتایا تھا کہ زرینہ عرف صفیہ اس کی بیوی تھی جو کسی ذہنی مرض میں مبتلا تھی اور اس نے بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے۔ خوشی محمد نے انہیں نو بیاہتا جوڑا خیال کرتے ہوئے اندر رہنے کی اجازت دے دی اور خود ڈیرے کے وسیع اور اس صحن میں چارپائی ڈال کر مویشیوں کے قریب سویا رہا۔ ساجی کو جب یقین ہو گیا کہ خوشی محمد گہری نیند میں سو چکا ہے تو وہ صفیہ کے پاس آیا اور اسے بہت جلدی یہ انکشاف ہو گیا کہ صفیہ مر چکی ہے۔ ساشی ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ اس کی لاش کو اٹھا کر نگر نگر نہیں گھوم سکتا تھا۔ اس نے تو زندہ صفیہ کی تمنا کی تھی اور سیدھے راستے سے جب اس کی تمنا پوری نہیں ہوئی تو اس نے غلط راستہ اختیار کرتے ہوئے اسے اغوا کر لیا، لیکن اپنی جان جھونکوں میں ڈالنے کے بعد بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس وقت رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ صفیہ کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ کر وہاں سے جا نہیں سکتا تھا اور اسے ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا۔ اور آج خوشی محمد سے معلوم کر چکا تھا کہ ساتھ والے دونوں کمروں میں کیا ہے۔ خشک چارے والا کمرہ اسے اپنے مقصد کے لیے خاصا موزوں نظر آیا۔ وہ وہاں بآسانی صفیہ کی لاش کو چھپا سکتا تھا۔ پھر جب موسم سرما میں کبھی اس چارے کو استعمال کیا جاتا اور صفیہ کی لاش برآمد ہوتی تو اس وقت وہ کہیں سے کہیں نکل چکا ہوتا۔ خوشی محمد کی گہری نیند سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساشی نے اس کے لباس سے مطلوبہ کمرے کی چابی نکالی اور صفیہ کی لاش کو خشک چارے کے ڈھیر میں چھپا دیا۔ یہ سارا کام اس نے انتہائی صفائی سے کیا تھا کہ پہلی نظر میں معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی گڑبڑ بھی ہو چکی ہے۔ پھر صبح ہونے سے پہلے وہ قیمتی پوٹلی کے ساتھ ڈیرے سے روانہ ہو گیا۔ بالآخر وہ مختلف جگہوں پر عارضی پڑاؤ ڈالتے ہوئے وائنڈو میں رانا ظفر اقبال کی حویلی میں پہنچ گیا۔ رانا ظفر اقبال کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ مفرور مجرموں کا پشت پناہ ہے اور انہیں تحفظ فراہم کر کے اپنے مقاصد استعمال کرتا ہے۔ دوسرے روز میں ساچی کو ساتھ لے کر دوبارہ ہندو چک گیا۔ خوشی محمد نے جب ساچی کو ہتھکڑی لگی دیکھی تو خوف زدہ ہو گیا۔ میرے ساتھ آنے والے سپاہیوں نے تھوڑی دیر میں خوشی محمد کی مدد سے صفیہ کی لاش برآمد کر لی۔ لاش میں گلنے سڑنے کا عمل جاری ہو چکا تھا اور بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر خوشی محمد بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ میں نے اس کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے سوال کیا، خوشی محمد تم نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ تمہارے پاس ایک رات قیام کرنے کے بعد صفیہ اور ساشی ایک ساتھ رخصت ہو گئے تھے؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے معصومیت سے بولا، جناب صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ دونوں ہی غائب تھے، ان کا گھوڑا بھی احاطے میں موجود نہیں تھا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ مجھے بتائے بغیر ہی چلے گئے ہیں۔ رب دی قسم میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ میری ناسمجھی تھی یا سمجھ کا پھیر۔ میں اپنی بات پوری طرح آپ پر واضح نہ کر سکا، میں بس اسے گھور کر ہی رہ گیا۔ اس سے زیادہ میں اس کے ساتھ اور کیا کر سکتا تھا؟ ویسے ایک بات کا مجھے یقین ہو گیا تھا
کہ اس نے دانستہ مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ وہ واقعی بہت بھولا تھا۔ وہ تو سجاول کی سنائی ہوئی کہانی پر بھی ایمان لے آیا تھا کہ صفیہ سانچی کی بیوی تھی اور اس پر بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے۔ اب اس کیس میں میرے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں مغویہ صفیہ کو زندہ سلامت تو برآمد نہیں کروا سکا، لیکن سجاول اور سانچی کو گرفتار کر کے میں نے اپنے محکمے کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ دوسرے روز میں خود سانچی کو لے کر اپنے افسران بالا کے پاس پہنچا اور انہیں اپنی تازہ ترین کارگزاری کے بارے میں بتایا۔ اس کارنامے پر مجھے خصوصی میڈل اور امتیازی ترقی سے نوازا گیا۔ خدا گواہ ہے کہ اس ترقی اور میڈل کی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا غم معصوم صفیہ کے رائے گاہ جانے کا ہوا تھا۔ کاش ہمارا معاشرہ سانچی جیسے نامردوں سے پاک ہو جائے۔